جس طرح عشق اور مشق کا چھپنا ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح تغین پر بھی لاکھ پردے ڈال دیے جائیں اپنا پتہ ضرور دیتا ہے۔ یہی حال اس طاقتور شخص کا بھی تھا جسے اپنے اقتدار پر بڑا گھمنڈ تھا، مگر جب دست قدرت کو جنبش ہوئی تو سارا گھمنڈ کانچ کے مانند زمیں بوس ہو گیا اور بالآخر مکے کی نوبت چلی آئی، کیونکہ تکبر کو ایک نہ ایک دن خاک میں ہی ملنا ہوتا ہے۔ یہی بات ملک صفدر ہمیشہ سے چودھریوں کو سمجھاتے آئے ہیں، مگر مجال ہے جو یہ بات ٹھوکر کھانے سے پہلے کسی کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ پولیس آفیسر کی یادوں میں سے ایک اور ناقابل فراموش واقعہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیں، کیونکہ اسی چینل پر ملیں گی آپ کو نہایت دلچسپ کہانیاں اور ناولز۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولے گا، اور اگر ہو سکے تو شیئر بھی پلیز کر دیجیے گا۔ مراد پور کے نامراد چودھری نے میرے اختیار کو للکارا تھا۔ الیاس گھمن خاصا وکری ٹائپ کا چودھری تھا۔ اس کے بارے میں مجھے جو اطلاعات ملتی رہتی تھی ان کے مطابق الیاس گھمن ایک ظالم، جابر اور دھوس دھاندلی کا ماہر چودھری تھا۔ مراد پور کے وسنیک اس کی غیر نصابی سرگرمیوں سے عاجز اور ناخوش تھے، لیکن کوئی اس کے سامنے دم مارنے کے مجال نہیں رکھتا تھا، چنانچہ اس کی چوری اور سینہ زوری کا کاروبار سرگرم تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ مجرموں کی پست پناہی بھی کرتا تھا اور ڈاکوؤں کو پناہ بھی دیتا تھا۔ چودھری سے میرا براہ راست واسطہ بشرا مرڈر کیس میں پڑا تھا، اور پہلے ہی قدم پر الیاس گھمن نے میری تھانے داری کو چیلنج کر دیا تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع لائل پور یعنی کہ موجودہ فیصل آباد کے ایک مضافاتی تھانے میں تھی۔ موضع مراد پور میرے تھانے سے صرف 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور یہ گاؤں میرے تھانے کی حدود یعنی میری عملداری میں آتا تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ مراد پور میں ایک عورت نے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے ASI نوید علی کو ساتھ لیا اور ہم ایک تانگے پر سوار ہو کر جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ وہ ماہ مئی کا آغاز تھا، گرمی اپنے جوبن پر تھی، گندم کی فصل کی کٹائی ہو چکی تھی۔ مراد پور جس کے گھر میں عورت نے خودکشی کی تھی وہ گاؤں کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ میں وہاں پہنچتے ہی لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ بشرا نامی اس عورت کی عمر 25 سال کے آس پاس تھی۔ وہ درمیانے قد کی مالک ایک خوبصورت عورت تھی، لیکن اس وقت وہ زندگی کی رہنائی سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کی لاش چھت سے جھول رہی تھی۔ جی ہاں، بشرا نامی اس بدنصیب عورت نے چھت سے لٹک کر خودکشی کی تھی۔ یہ وہ تاثر تھا جو اس جھولتی ہوئی لاش کو دیکھ کر میرے ذہن میں قائم ہوا تھا، اور اس کا سبب وہ اطلاع تھی جسے سن کر میں تھانے سے یہاں پہنچا تھا، لیکن یہ تاثر چند لمحات سے زیادہ پائیدار ثابت نہ ہو سکا۔ میری چھٹی حس نے مجھے باخبر کر دیا کہ بشرا نے خودکشی نہیں بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ اس گھر میں کل 3 کمرے تھے۔ ایک کمرہ گھر کے سامنے والے حصے میں تھا جو بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 2 کمرے پہلو با پہلو مکان کے عقبی حصے میں تعمیر کیے گئے تھے، جن میں سے ایک بڑا کمرہ رہائشی تھا، جبکہ دوسرا 12x12 فٹ کا چھوٹا کمرہ سٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کمرے میں زراعت میں استعمال ہونے والے مختلف آلات اور دیگر کاٹھ کباڑ بھرا ہوا تھا، اور اسی کمرے کے شتیر سے بشرا کی لاش لٹک رہی تھی۔ مجھے جس بات نے چونکنے پر مجبور کیا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ مذکورہ سٹور روم کی فرش سے چھت تک اونچائی کم و بیش 10.5 فٹ تھی۔ بشرا کا قد 5.25 اور 5.5 فٹ کے درمیان رہا ہوگا۔ شتیر سے بشرا کی گردن تک رسی کی لمبائی تقریباً 2 فٹ تھی۔ متوفی بشرا کے جھولتے ہوئے پاؤں کے نیچے ایک 24 سٹینڈ رکھا دکھائی دیتا تھا۔ یہ سٹینڈ پانی کے مٹکے رکھنے کے لیے استعمال ہوتا، لیکن اس وقت مذکورہ سٹینڈ پر مٹکے موجود نہیں تھے۔ اس سٹینڈ کی اونچائی لگ بھگ 2 فٹ تھی، اور میرے لیے الجھن و حیرت کا باعث یہ امر تھا کہ متوفی کے پاؤں اور 24 سٹینڈ کے بیچ 1 فٹ کا خلا موجود تھا۔ نمبر 1، متوفی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ 24 سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہو کر چھت کے شتیر کے ساتھ پھانسی کے لیے رسی باندھتی۔ کمرے میں ایسا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ خیال کیا جاتا۔ متوفی نے اس ذریعے کے اوپر کھڑے ہو کر چھت تک رسائی حاصل کی ہوگی، لہٰذا یہ بات طے ہو گئی کہ پھانسی کا یہ پھندا متوفی نے خود تیار نہیں کیا تھا۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں خود اپنی جان لینے والے افراد جب پھانسی کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں تو وہ پھانسی کے پھندے کو اپنی گردن میں فٹ کرنے کے لیے کسی کرسی یا کسی میز یا کسی سٹول یا اسی قسم کی
کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اور موت کو گلے لگانے سے پہلے وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس چیز کو گرا دیتے ہیں تاکہ ان کا بدن پھندے پر لٹک سکے۔ ایسی صورت میں خودکشی کے خواہش مند انسان کے جسم کے بوجھ سے پھانسی کا پھندا گردن کو اس سختی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیتا ہے کہ سانس کی آمد و شد کا امکان باقی نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں پاؤں کے نیچے سے کھڑے ہونے کا سہارا نکلتے ہی بدن کے بوجھ سے گردن کو ایک ایسا خطرناک جھٹکا لگتا ہے اور آنے واحد میں اس بدنصیب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ جائے وقوع پر نہ تو مٹکوں کا سٹینڈ الٹا دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی شے نظر آتی تھی۔ یہ صورتحال بتاتی تھی کہ بشریٰ نے خود اپنی جان نہیں لی بلکہ اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسی دے دی گئی تھی۔ نمبر 3، اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بشریٰ کو پہلے قتل کیا گیا اور بعد ازاں اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہو۔ اس امکان میں مجھے زیادہ جان نظر آتی تھی۔ میں نے متوفی کے شوہر کی مدد سے اس کی لاش کو نیچے اتارا اور پھر اس کے ابتدائی معائنے میں مصروف ہو گیا۔ بدقسمت بشریٰ کے ہاتھ، پاؤں، چہرے، سر اور جسم کے دیگر کھلے ہوئے حصوں پر مجھے کسی ایسی چوٹ یا زخم کا نشان نظر نہیں آیا جو اس کی موت کا سبب بن سکتا ہو، تاہم اس کے لباس کی بے ترتیبی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی نوعیت کی زور زبردستی کی گئی تھی۔ میں اس کے کپڑوں کے نیچے بدن کو چیک نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی یہ جان سکتا تھا کہ کہیں اسے زہر دے کر تو موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا۔ میرے ان تمام تر سوالات کے جوابات پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی دے سکتی تھی۔ میں نے ASI سے کہا، نوید، تم بشریٰ کی لاش کو لے کر ضلعی اسپتال روانہ ہو جاؤ، میں موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تھانے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں یہ تانگا لے جاؤں یا لاش کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہنچانے کے لیے کوئی اور بندوبست کروں؟ تم تانگا لے جاؤ، میں نے کہا، میں کسی اور ذریعے سے واپس آ جاؤں گا۔ ASI اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں متوفیہ کے شوہر اصغر علی کو لے کر گھر کے صحن میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ یہ کل 2 افراد کا خاندان تھا، یعنی متوفیہ بشریٰ اور اس کا خامد اصغر علی، لہذا سب سے پہلے مجھے اصغر علی ہی سے پوچھ گچھ کرنا تھی۔ جب کسی گھر میں صرف 2 افراد رہائش پذیر ہوں اور ان میں کسی ایک کی پراسرار موت واقع ہو جائے تو دوسرے فرد کی ذات مثبت اور منفی دونوں زاویوں سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ موجودہ کیس بھی ایسی ہی حیثیت کا حامل تھا۔ اصغر علی کی عمر 30 کے قریب تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کا قد اور جسامت آپس میں لگا نہیں کھاتے تھے، چنانچہ اصغر علی کو اگر لم ڈھینگ کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ ان کی شادی کو لگ بھگ 3 سال ہوئے تھے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اصغر علی ایک معمولی سا زمیندار تھا۔ مراد پور میں اس کی 8 کلے یعنی کہ ایکڑ زرعی اراضی تھی۔ بیوی کی حسرتناک موت نے اصغر علی کو بہت افسردہ کر دیا تھا۔ قبل اس کے کہ میں اصغر سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتا، مجھے بتایا گیا کہ چودھری صاحب مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ اطلاع دینے والے شخص کی مراد چودھری الیاس کھمن سے تھی۔ میں اصغر کو گھر کے اندر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ چودھری الیاس کھمن مجھے اس تانگے کے نزدیک کھڑا نظر آیا جس پر سوار ہو کر ہم یہاں پہنچے تھے، اور ASI نوید اسی تانگے کے ذریعے بدبخت بشریٰ کی لاش کو ضلعی اسپتال پہنچانے والا تھا۔ چودھری اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2-3 ہٹے کٹے نمک خار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ رسمی لیگ کے بعد چودھری مجھے ایک طرف لے گیا اور بڑے گھمبیر انداز میں بولا۔ اس کے لہجے میں ہانسی بیزاری پائی جاتی تھی۔ ملک صاحب، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ میں جانتا تھا کبھی نہ کبھی اصغر کی غیرت ضرور جاگے گی۔ شریف بندہ ہے، جب تک ممکن ہوا اس نے برداشت کیا، جب ہمت جواب دے گئی تو بشریٰ کا یہی انجام ہونا تھا۔ چودھری کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر گئی ہیں۔ میرے پلے کچھ نہیں پڑا، جو بھی کہنا ہے کھل کر کہیں۔ ملک صاحب، بشریٰ کوئی اچھی کردار کی عورت نہیں تھی۔ اصغر علی بہت ہی سیدھا آدمی ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نظر انداز کرتا رہا، مگر مجھے تو یہ خودکشی کا واقعہ نہیں لگتا۔ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں چودھری صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے اندازے کے مطابق بشریٰ کو قتل کرنے کے بعد پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ کام اصغر کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوچتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جو بھی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ موقع کی کارروائی ضرور کریں اور ابتدائی تفتیش میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بشریٰ کی لاش کی چیر پھاڑ کی ضرورت نہیں۔ آپ رسمی سی کارروائی کر کے لاش اصغر کے حوالے کر دیں۔ یہ بیچارہ پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ذلت و رسوائی کی جو کہانیاں منظر عام پر آئیں گی وہ اصغر کو جیتے جی مار ڈالیں گی۔ بشریٰ نے تو خودکشی نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ بدنامی کے بوجھ تلے دب کر اصغر ضرور اپنی جان سے کھیل جائے گا۔ آپ بھی میری طرح سوچتے ہیں کہ بشریٰ نے خودکشی نہیں کی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بلکہ آپ کی سوچ مجھ سے 10 ہاتھ آگے ہے۔
آپ کو یقین ہے کہ اس کی موت میں اصغر کا ہاتھ ہے؟ قاتل چاہے کتنا بھی دکھی، مجبور اور لاچار کیوں نہ ہو، میں اس کے جرم کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا، لہٰذا بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم تو لازمی ہوگا، اور اگر اصغر اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ہے تو اسے قرار واقعی کی سزا بھی ملے گی۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر قدرے خفگی بھرے لہجے میں بولا، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی نیا نہیں آیا ہوں، میں اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس قسم کی صورتحال میں مجھے کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ اس بات کو تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے سے باز آ جاؤں گا۔ میرے اٹل انداز نے اسے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ چند لمحات تک وہ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظر سے گھورتا رہا، پھر مصلحت آمیز لہجے میں بولا، آپ موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میری حویلی پر تشریف لائیں، مجھے آپ سے بہت سی ضروری باتیں کرنا ہے، پھر ساری صورتحال سے آپ اچھی طرح واقف ہو جائیں گے۔ اس عمر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ چودھری الیاس گھمن بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم رکوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری کی جو شہرت مجھ تک پہنچی تھی، اس کی روشنی میں غلطی سے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے دل میں اصغر علی کے لیے ہمدردی کے جذبات کے دریا بہہ رہے ہوں گے۔ یقیناً اس کوشش میں اس کا کوئی ذاتی مفاد چھپا ہوا تھا۔ ضرور چودھری صاحب، میں نے اسے ٹالنے کی غرض سے کہا، میں ادھر سے فارغ ہوتے ہی سیدھا آپ کی حویلی آؤں گا۔ وہ واپس اپنے حواریوں کی جانب بڑھ گیا۔ نوید علی کو میں نے ہدایات دی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچانا ہے۔ بس جناب، میں لاش کو تانگے پر رکھوا رہا ہوں، وہ چاقو چوبند لہجے میں بولا۔ سمجھے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ 10 منٹ میں نہیں، میں نے چودھری الیاس گھمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب تک یہ لوگ نگاہ سے اوجھل نہیں ہو جاتے تم ایسا ظاہر کرنا جیسے تمہارا لاش اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی چودھری الیاس گھمن کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ میں نے لاش کے پوسٹ مارٹم کا پروگرام کینسل کر دیا ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو کر اپنا کام نپٹائیں، میں بڑی صفائی سے متوفیہ کی لاش کو اسپتال پہنچا دوں گا۔ میں مطمئن ہو کر اصغر علی کے پاس آ گیا۔ اس دوران میں اصغر نے صحن میں درخت کی چھاؤں میں بچھی چارپائی کے نزدیک ہی میرے لیے کرسی رکھ دی تھی۔ میں نے مذکورہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اصغر علی، مجھے تمہاری بیوی کی موت کا بہت دکھ ہے، میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں بہت جلد بشرا کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ قاتل کو؟ اس نے حیرت بھری الجھن سے مجھے دیکھا اور بے حد پریشان لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، بشرا نے تو خودکشی کی ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ اس نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے۔ مجھے اصغر کی بے وقوفی نما سادگی کا یقین آ گیا۔ جو اہم بات میں نے اور الیاس گھمن نے لاش کو ایک نظر دیکھتے ہی بھانپ لی تھی، وہ اس بدھو اصغر کی سمجھ میں بالکل نہیں بیٹھی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا حیران اور پریشان صورت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نرمی بھرے انداز میں چارپائی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی، پھر سوالی انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ بشرا نے خودکشی کی ہے تو تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھایا، میرا پیشہ ورانہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد پھانسی دی گئی ہے، تاکہ تاثر یہی ابھرے کہ بشرا نے خودکشی کی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے اس اندازے کی تصدیق کر دے گی۔ کل شام تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر خدشات اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن بشرا نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی اسے کیوں قتل کرے گا؟ یہ دونوں سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، مجھ سے کیوں تھانے دار صاحب؟ وہ فکر مندی سے بولا، تم سے اس لیے کہ بشرا تمہاری بیوی تھی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور اس گھر میں کوئی درجن بھر رہائش پذیر ہیں نہیں جو میں ایک ایک سے پوچھ پرتیت کرتا پھروں۔ میں سونے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا، میں بشرا کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک چھت کے نیچے 2 افراد رہ رہے ہوں، ان میں سے ایک موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور اب دوسرے کو کانو کان خبر نہ ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ٹٹولتی نظر سے اسے دیکھا، پھر سنسناتے لہجے میں اضافہ کیا، اصغر علی، ابھی تو میں بڑے پیار اور بڑی شرافت کے ساتھ تم سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں، لہٰذا جو بھی حقیقت ہے مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اگر میں سختی پر اتر آیا تو تمہارے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، بشرا کے ساتھ پچھلی رات کیا واقعہ پیش آیا مجھے اس کی مطلق خبر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں بشرا کو پیش آنے والے سنگین حالات کی خبر کیوں نہ ہوئی؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا کر، میں اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا اور تم گدھے گھوڑے بیچ کر غفلت کی نیند سوتے رہے؟ جناب، میں تو پچھلی رات گھر میں تھا ہی نہیں، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، مجھے تو خود آج صبح بشرا کی موت کا پتہ چلا ہے، میں ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے چھت سے لٹک کر خودکشی کی ہے۔
میں نے فروئی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت ہی اہم سوال کیا، تو کیا گزشتہ رات تمہاری بیوی گھر میں اکیلی ہی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم پچھلی رات کہاں تھے؟ میں فرید نگر گیا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ موزہ فرید نگر مراد پور سے 10 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں تھا۔ میں نے اصغر سے استفسار کیا، تم فرید نگر کیا لینے گئے تھے؟ وہاں پر میرا ایک دوست ہے، مہر سلیم، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے کچھ رقم لینا تھی، ارادہ یہی تھا کہ رات کو واپس آ جاؤں گا، لیکن مہر سلیم نے مجھے زبردستی اپنے پاس روک لیا، اور آج صبح جیسے ہی ہلکا سا اجالا ہوا میں فرید نگر سے نکل آیا، اور یہاں آ کر مجھے کیا پتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں بشرا کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے گا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا جب میں فرید نگر سے لوٹوں گا تو اپنی بیوی کی جھولتی ہوئی لاش سے میرا سامنا ہوگا۔ ان لمحات میں میرے ذہن میں الیاس گھمن کے کہے ہوئے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ الیاس گھمن کا خیال تھا، بلکہ اسے یقین تھا کہ بشرا کی موت میں اصغر کا ہاتھ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ بشرا کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اور اصغر نے غیرت میں آ کر اپنی بیوی کا کام تمام کر دیا۔ اگرچہ میں نے الیاس گھمن کی بات پر منوان بھروسہ نہیں کیا تھا، لیکن ان امکانات کو یکسر مسترد بھی نہیں کیا تھا۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری سنائی ہوئی کہانی کو سچ مان لوں گا، میں نے کڑی نظر سے اصغر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کسی خاص بندے کو فرید نگر بھیج کر مہر سلیم سے تمہارے بیان کے ایک ایک حصے کی تصدیق کروں گا۔ آپ ضرور تصدیق کریں تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ مہر سلیم آپ کو بتائے گا کہ اس نے ضد کر کے مجھے اپنے پاس روک لیا تھا۔ آپ کو اس بات کا ثبوت مل جائے گا کہ پچھلی رات میں نے فرید نگر میں مہر سلیم کے ساتھ گزاری ہے۔ اسی لمحے ASI نوید علی میرے پاس آیا اور آنکھوں کے اشارے سے بتایا کہ وہ بشرا کی لاش کو ضلع اسپتال لے کر جا رہا ہے۔ میں نے بھی جواباً اشارے ہی سے اسے جانے کی اجازت دے دی، پھر اصغر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تم نے مہر سلیم سے کتنی رقم لینا تھی؟ 2000 روپے، اس نے بتایا۔ مہر سلیم نے گندم کی کٹائی کے بعد رقم کی واپسی کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے میں کل رقم کی وصولی کے لیے فرید نگر گیا تھا۔ کیا مہر سلیم نے وہ رقم واپس کر دی؟ اس نے متصر جواب دیا۔ کیا اس وقت وہ رقم تمہارے پاس ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مجھے دکھاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آئندہ 1 منٹ کے اندر اس نے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ اصغر نے 2000 کی رقم کو 3-4 جگہوں پر تقسیم کر کے اپنے لباس کی مختلف جیبوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے رقم کو ایک جگہ جمع کر کے گنا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ بھی گن کر اپنی تسلی کر لیں۔ تمہارے ہاتھوں اور میری نگاہ نے ایک ساتھ 2000 روپے گنے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس رقم کو تم اپنے پاس محفوظ کر لو اور مجھے بتاؤ کہ تم فرید نگر کس ذریعے سے گئے تھے؟ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جی، وہ سادگی سے بولا، اور اسی گھوڑے پر واپس بھی آیا ہوں۔ کیا ادھر مراد پور میں تمہاری یا بشرا کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ ہے؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعی انداز میں بولا۔ میں نے ایک نازک پہلو کو چھیڑتے ہوئے سے پوچھا، کیا تمہیں اپنی بیوی سے کسی قسم کی کوئی خاص شکایت تھی؟ چند لمحے تذبذب کا شکار رہنے کے بعد اس نے گول مول جواب دیا، تھاندار صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میاں بیوی کے بیچ تھوڑی بہت نوک جھونک کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ میں معمولی نوک جھونک کی بات نہیں کر رہا، وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ کوئی ایسی شکایت جسے سن کر مرد کا خون کھول اٹھے؟ میں نے اپنے استفسار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، شوہر کو ایسا محسوس ہو کہ بیوی نے اس کی ناک کٹوا دی ہے، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا، اور پھر تیش میں آ کر شوہر کوئی بھی انتہائی سنگین قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ مجھے بشرا سے ایسی کوئی شکایت نہیں تھی، وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ حالانکہ میں نے بعض لوگوں کو اشاروں کنائیوں میں اس کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے دیکھا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ بشرا نے کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کی، اور جہاں تک لوگوں کی چمگوئیوں کی بات ہے تو پیٹھ پیچھے تو لوگ بادشاہوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ تمہاری بات میں وزن ہے اصغر علی، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ ابھی تک اصغر سے میری جتنی بھی گفتگو ہوئی تھی، اس کی روشنی میں میرا پیشہ ورانہ تجربہ یہ کہتا تھا کہ وہ ایک سادہ دل انسان تھا۔ اگر کسی بھی حوالے سے بشرا کی موت میں اس کا ہاتھ ہوتا تو میں کہیں نہ کہیں اس کے رویے یا رد عمل سے ضرور بھانپ لیتا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، بشرا کو پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے کہیں آپ مجھ پر تو شک نہیں کر رہے؟ اصغر علی، تمہارے سوال کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ ہاں، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں جس محکمے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کسی بھی معاملے کی تفتیش کے لیے شک کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک بشرا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آ جاتی تمہاری ذات شک کے دائرے کے اندر ہی رہے گی، اور اگر یہ رپورٹ تمہارے خلاف جاتی ہوئی نظر آئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، لہٰذا میرے دل میں کسی بھی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے۔ اللہ میرے حق میں بہتر کرے گا۔ اللہ تو ہمیشہ بہتر ہی کرتا ہے اصغر علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔
وہ بے تاثر نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، یہ الیاس گھمن کیسا بنتا ہے؟ وہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب ہیں جناب۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ الیاس گھمن موزہ مراد پور کا چودھری ہے، میں نے کہا۔ وہ اس پنڈ میں بسنے والے لوگوں کا آقا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کیا جواب دوں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ چودھری صاحب ہم سب کے مالک ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے سامنے کیسے کچھ بول سکتے ہیں؟ سب کا مالک تو وہ ذات پاک ہے جو کل کائنات کا خالق اور ہر ذی روح کا رزاق ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ ویسے تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری تھانے دار صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ جس الیاس گھمن کو تم اس گاؤں کا مالک سمجھ رہے ہو، اس کے دل میں تمہارے لیے بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے، میں نے معنی خیز انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارے گھر کے باہر چودھری سے میری بات چیت ہوئی ہے، مجھے وہ تمہارے لیے بہت فکر مند نظر آیا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھاؤں جس سے تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے۔ میں نے اشاروں کنائیوں میں اصغر علی سے کچھ اگلوانے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ حد سے زیادہ سیدھا ہے۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں دھیرے سے کہا، یہ تو چودھری صاحب کی مہربانی ہے جناب۔ میں مزید تھوڑی دیر اصغر علی کے پاس بیٹھ کر اسے کھنگالنے کی کوشش کرتا رہا کہ شاید مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جائے جس سے میں بشریٰ کی موت کا معمہ حل کر سکوں، لیکن سر دست مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میں نے اصغر کو ضروری ہدایات دیں اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ اصغر علی کے گھر کے سامنے ایک تانگا تیار کھڑا تھا۔ مجھے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو اس تانگے کا کوچوان تیزی سے چلتے ہوئے میرے نزدیک آ گیا اور بڑے ادب سے بولا، تھانے دار صاحب میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کے ASI صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں آپ کو تھانے پہنچا دوں۔ چودھری الیاس گھمن نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں جائے وقوع کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد اس کی حویلی جاؤں۔ وہ اس واقعے کے حوالے سے مجھ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا اس کی حویلی پر جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لہٰذا میں تانگے پر سوار ہو کر تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ چودھری الیاس گھمن نے بڑے واضح انداز میں مجھے بشریٰ کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا کون سا مقصد کار فرما تھا، اس بارے میں فی الحال مجھے کوئی درست اندازہ نہیں تھا۔ میں نے چودھری سے ہونے والی گفتگو سے جو نتیجہ خاص کیا، یا یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کی باتوں سے جو تاثر لیا، وہ یہ تھا کہ چودھری اصغر علی سے گہری ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ متوفیہ بشریٰ کے لیے چودھری کے ہر انداز سے خفگی اور ناپسندیدگی جھلکتی تھی۔ میں نے سر دست یہی فیصلہ کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آنے کے بعد ہی میں الیاس گھمن سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ تھانے میں آنے کے بعد میں روزمرہ کے کاموں میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ مجھے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب میں تھانے پہنچا تو اس وقت ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق تب تک نوید علی کو اسپتال سے واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ مجھے تھانے میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ پھر بھی میں کام میں لگ گیا تھا۔ لگ بھگ عصر کے وقت مجھے تشویش نے گھیر لیا، کیونکہ ابھی تک ASI کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ مراد پور سے میرے تھانے کا فاصلہ صرف 1 میل تھا اور تھانے سے سرکاری اسپتال محض آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اسپتال میں چاہے کتنی بھی دیر لگتی، ہر حال میں نوید کو اب تک تھانے پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر اس کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ صورتحال میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً 2 ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کو سرکاری اسپتال کی سمت دوڑا دیا تاکہ وہ ASI کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ نوید علی سے میں کسی غفلت اور کوتاہی کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک تجربے کار پولیس اہلکار اور میرے بھروسے کا بندہ تھا۔ آدھ میل فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اہلکار گھوڑوں کو سر پٹ بھگاتے ہوئے تھانے سے روانہ ہوئے تھے، اور واپسی کا سفر بھی انہوں نے ایسی ہی تیز رفتاری سے طے کیا تھا۔ وہ دونوں شام سے پہلے میرے سامنے موجود تھے۔ ان کے اترے ہوئے چہروں نے میری تشویش میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے باری باری ان کی لٹکی ہوئی صورتوں کا جائزہ لیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، نوید علی کی کیا خبر ہے؟ بولنے سے پہلے انہوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ایک نے گمبھیر انداز میں بتایا، ملک صاحب کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بجھارتے نہیں ڈالو، میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے کھل کر بتاؤ ASI کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اسپتال سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق نوید علی وہاں پہنچا ہی نہیں، دوسرے کانسٹیبل نے جواب دیا۔ نوید اسپتال نہیں پہنچا؟ کیا مطلب؟ کانسٹیبل کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہوا ملک صاحب، پہلے والے کانسٹیبل نے قدرے زور دے کر کہا۔ یہی حقیقت ہے کہ ASI نوید اسپتال نہیں پہنچا۔ وہ لوگ ہم سے بھلا غلط بیانی کیوں کریں گے؟ اگر نوید اسپتال نہیں پہنچا تو پھر کہاں چلا گیا؟ میں کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اور بشریٰ کی لاش کا کیا ہوا؟ ملک صاحب، اسپتال کے ریکارڈ کے مطابق آج کی تاریخ میں کسی بھی لاش کو وہاں نہیں پہنچایا گیا۔ مجھے بتایا گیا نوید علی کوچوان، امیر بخش اور بشریٰ کی لاش کا کوئی اتا پتہ ہے، اور نہ ہی اس تانگے کا کوئی سراغ جس پر نوید بشریٰ کی لاش کو مراد پور سے سرکاری اسپتال پہنچانے والا تھا۔ میری پوری پیشہ ورانہ زندگی میں ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میرا ذہن برق رفتاری سے اپنے ASI کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک چہرہ میری نگاہ کے سامنے گھوم گیا، اور وہ چہرہ تھا مراد پور کے چودھری الیاس گھمن کا۔
चौधरी इस बात के हक में नहीं था कि मैं बुशरा का पोस्टमार्टम कराऊं। उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में मुझे इस काम से बाज रहने की ताकीद की थी। इस तनाजुर में मेरे जहन में यह ख्याल चमका, कहीं ASI की गुमशुदगी में इलियास घुमन का हाथ तो नहीं। मेरी इतलात के मुताबिक इलियास घुमन जिस किमाश का आदमी था, उससे किसी भी घटिया हरकत की तवक्को की जा सकती थी। मैंने फैज़ अहमद हवलदार को साथ दिया और हम एक तांगे पर सवार होकर मुरादपुर की जानिब रवाना हो गए। मुझे उम्मीद थी कि ये पुरअसरार गुमशुदगी मेरे थाने और मुरादपुर के बीच ही कहीं हुई होगी, क्योंकि थाने और अस्पताल के दरमियान का आधा मील का टुकड़ा खासा बारौनक और मसरूफ था। इस सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी रहती थी। अगर यहाँ पर कोई गैर मामूली वाक़या रूनुमा हुआ होता तो वो छुपा नहीं रह सकता था, जबकि थाने और मुरादपुर के दरमियान हायल 1 मील के फासले की कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक तो ये कच्चा रास्ता था जो खेतों के बीचों बीच गुजरता था, फिर उस 1 मील के टुकड़े का एक हिस्सा जंगल से भी मिलता था। ASI अगलब इम्कान इसी बात का था कि ASI वाला तांगा उसी इलाके में कहीं गायब हुआ होगा। मैंने उधर का रुख करने से पहले हर नौयत की ज़रूरी तैयारी कर ली थी। शाम होने वाली थी और इसके बाद रात को आने से कोई रोक नहीं सकता था, और रात अपने साथ तारीकी भी ज़रूर लाती। इसी बात को जहन में रखते हुए मैंने 2 ताकतवर टॉर्चेस भी साथ रख ली थी, ताकि अगर ASI एंड कंपनी की तलाश में हमें देर भी हो जाए तो हम उन टॉर्चेस को रोशन करके अंधेरे का सीना चीर कर अपना काम पाया तकमील तक पहुंचा सकें। फैज़ अहमद को मैंने इलियास घुमन से होने वाली बातों के बारे में बता दिया था। उसने कहा, मलक साहब, मुझे लगता है कि ये चौधरी की शरारत है। इलियास घुमन नहीं चाहता था कि बुशरा की लाश का पोस्टमार्टम हो। तुम्हें तो सिर्फ लगता है और मुझे यकीन है फैज़ अहमद, चौधरी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसने कहाँ सींग फंसाए हैं। ये शरारत उसे बहुत महंगी पड़ेगी। अगर आपको यकीन है कि ये सब कुछ अब चौधरी का किया धरा है, तो फिर हम सीधा उसी की हवेली को चलते हैं। हवलदार ने तजवीज़ दी। बिल्ली खुद ही थैले से बाहर आ जाएगी। फैज़ अहमद, ये बड़ी चालबाज बिल्ली है, मैंने मानी खास अंदाज में कहा। उसने थैले में घुसते ही बच्चे दे दिए। उसे थैले से निकालना इतना आसान काम नहीं होगा जितना तुम समझ रहे हो। फिर क्या करें मलक साहब? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने एक जानिब इशारा करते हुए कहा, वहाँ तांगा रोक लो। उस तांगे में सिर्फ हम 2 अफराद ही थे। हवलदार फैज़ अहमद मेरी मुआवनत के अलावा कोचवान की ड्यूटी भी दे रहा था। हमने अपने साथ भीड़ भाड़ जमा करने की कोशिश नहीं की थी। किसी ज़माने में फैज़ अहमद तांगा चलाया करता था। ये उस वक़्त का जिक्र है जब उसने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। फैज़ अहमद की तालीम तो वाजिबी सी थी, लेकिन वो अपनी जहानत और मेहनत के बलबूते पर तरक्की करके हवलदार के ओहदे तक पहुंच गया था। जहानत का ताल्लुक तालीम से हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो बेडिग्री के तमाम इंसान या तो भूखे मर जाते या फिर उन्हें गुलाम बना लिया जाता। हवलदार ने मेरे हुक्म की तामील में एक जगह तांगा रोक लिया। ये वो मकाम था जहाँ से कच्चा रास्ता जंगल को छूता हुआ निकलता था। कोई नादीदा कुव्वत मेरे अंदर चीख चीख कर ये इशारा दे रही थी कि नवीद अली की तलाश में मुझे सबसे पहले जंगल को चेक करना चाहिए। उसे मेरी छठी हिस्स या वजदान या गैबी मदद भी कह सकते हैं। फिलहाल हम इस जंगल के अंदर जा रहे हैं, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। जहाँ तक तांगा आसानी से जा सकता है तुम इसे चलाते रहो। इसके बाद हम पैदल चलते हुए अपना मिशन जारी रखेंगे, और अगर हमें इस मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई तब हम चौधरी की हवेली का रुख करेंगे। जी ठीक है, मैं आपकी प्लानिंग को समझ रहा हूँ। जंगल के अंदर तांगा ज़्यादा आगे तक ना जा सका, लिहाजा फैज़ अहमद ने तांगे को एक मोटे तने वाले दरख्त के साथ पार किया और हम मुख्तात कदमों से आगे बढ़ने लगे। सूरज गुरूब होने में अभी कुछ वक्त बाकी था, लेकिन जंगल के अंदरूनी हिस्से में घने दरख्तों की वजह से ऐसा महसूस होता था जैसे रात ने अपनी स्याह जुल्फ़ें खोल दी हों। ताहम अभी इस कदर उजाला था कि टॉर्चेस ऑन करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। आइंदा आधे घंटे में हमने अकल, अपनी हिम्मत और अपनी टॉर्चेस की मदद से जंगल के अंदर ASI नवीद अली एंड कंपनी की तलाश में जो इकदाम उठाए उनकी तफसील बयान करने बैठा तो ये कहानी फैल कर लंबी हो जाएगी। मुख्तसरन ये कि हमने इस मिशन में कामयाबी हासिल कर ली थी। नवीद अली और कोचवान अमीर बख्श जख्मों से चूर जंगल के अंदरूनी हिस्से में मिल गए। वो दोनों जिंदा थे, लेकिन नीम बेहोशी की हालत में थे। तांगे और बुशरा की लाश का कोई सुराग नहीं मिल सका। अगलब इम्कान यही था कि जिन लोगों ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया था वो तांगे और बुशरा की लाश को अपने साथ ले गए थे। गोया मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक ये हंगामी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ बुशरा की लाश को हासिल करने के लिए की गई थी। मकसद वाज़ेह था कि वो लोग बुशरा की लाश का पोस्टमार्टम नहीं चाहते थे, और मेरी मालूमात के मुताबिक ये ख्वाहिश इलियास घुमन ही की थी। अब इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी कि ASI एंड कंपनी को पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के पीछे चौधरी इलियास घुमन का हाथ था। मजरूब नवीद अली और अमीर बख्श की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उनसे किसी किस्म के सवाल जवाब करता, लिहाजा हमने उन दोनों को उठाकर तांगे में डाला और पहली फुर्सत में ज़िला अस्पताल पहुंचा दिया। उसी अस्पताल में जहां आज दिन में नवीद अली बुशरा की लाश को पहुंचाने वाला था। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के बुशरा की लाश का कोई अता पता नहीं था और नवीद अपनी ट्रीटमेंट के लिए उसी अस्पताल पहुंच गया था। मुतासिरा दोनों अफराद को बाकायदा होशो हवास में आने में 3 घंटे लग गए। निसफ शब के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा,
دونوں بندے خطرے سے باہر ہیں کہ اگر انہیں تھوڑا آرام کرنے دیا جائے۔ آپ ان سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ صبح آ کر پوچھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا، میں آپ کی یہ ہدایت کو ذہن میں رکھوں گا۔ میں نوید علی سے بہت کچھ پوچھنے کے لیے بےقرار ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے رات کا باقی حصہ اسپتال ہی میں رکنے کا فیصلہ کیا اور حوالدار سے کہا، فیض احمد تم تھانے جاؤ اور تھوڑا آرام کر لو، کل کا دن بہت لمبا ہونے والا ہے۔ اور آپ؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس وقت تک اسپتال ہی میں رکوں گا جب تک نوید یا کوچوان کی زبان سے یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ ادھر جنگل کے قریب ان لوگوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور اس سانحے کا ذمہ دار کون ہے۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، اور جب میں تھانے پہنچوں تو تمہیں ایک دم ریڈ الرٹ پاؤں، ہو سکتا ہے ہمیں کسی فوری کارروائی کے لیے مراد پور کا رخ کرنا پڑے۔ میں نے تعریفی کلمات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ آئندہ 2 گھنٹے میں نے بڑی بے چینی سے گزارے، پھر میری مراد بھر آئی۔ ASI اور کوچوان کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ میں ان سے بات چیت کر سکتا تھا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد میں نے ان دونوں کی زبانی جو معلومات اکٹھا کی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ لوگ تانگے میں بشرا کی لاش ڈالے مراد پور سے اسپتال کی جانب رواں دواں تھے کہ جنگل کے نزدیک کچے راستے پر سامنے سے ایک گھوڑا سوار ان کے قریب آیا اور انہیں رکنے کے لیے کہا۔ اس گھوڑا سوار نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے وہ کوئی راہ بھٹکا مسافر ہو اور ان سے راستہ پوچھنا چاہ رہا ہو۔ نوید کے کہنے پر کوچوان نے تانگا روک دیا۔ گھوڑا سوار نے پوچھا، مراد پور یہاں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا میل، کوچوان امیر بخش نے جواب دیا۔ بس سیدھے آگے بڑھتے رہو، 10-15 منٹ میں تم مراد پور پہنچ جاؤ گے۔ گھوڑ سوار ان کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ امیر بخش نے لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن قبل اس کے کہ تانگے کے آگے جتا ہوا گھوڑا ایک قدم بھی اٹھاتا، یکایک جنگل کے اندر سے 4-5 لٹھ بردار افراد نمودار ہوئے۔ انہوں نے ڈھانٹے باندھ رکھے تھے اور ان کی حرکات و سکنات سے برقی پھرتی جھلکتی تھی۔ ان لٹھ بردار افراد نے نوید علی اور امیر بخش کو کچھ بھی سوچنے کی مہلت نہ دی۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ صورتحال کو سمجھ پاتے، حملہ آور چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ افتاد اتنی اچانک ٹوٹی تھی کہ نوید علی اور امیر بخش کو زخمی ہو کر بے ہوش ہونے میں چند منٹ ہی لگے ہوں گے۔ اس کارروائی کے بعد یقیناً ان لوگوں نے آپ دونوں کو اٹھا کر جنگل کے اندرونی حصے میں پھینکا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور بشرا کی لاش سمیت تانگے کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئے ہوں گے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، نوید علی نے کہا۔ سر پر لگنے والی لاٹھی نے مجھے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ مجھے اسپتال پہنچنے کے بعد ہوش آیا۔ ادھر جنگل میں آپ لوگ جب ہمیں اٹھا کر تانگے میں ڈال رہے تھے تو مجھے خواب کے مانند احساس ہے، امیر بخش نے بتایا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں بے ہوشی کی کیفیت سے نکل کر نیم بے ہوشی کی حالت میں آ چکا تھا۔ مجھے یہ تو ہلکا سا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے اٹھا کر کہیں لے جا رہا ہے، کون اور کہاں کہیں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جس گھڑ سوار نے راستہ پوچھنے کے بہانے تمہارے تانگے کو رکوایا تھا وہ یقیناً انہی حملہ آور ڈاٹا پوش لٹھ بردار افراد کا ساتھی تھا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا اس نے بھی ڈھاٹا باندھ رکھا تھا؟ نہیں ملک صاحب، نوید نے بتایا، اس کا چہرہ کھلا تھا۔ کیا تم دونوں میں سے کوئی اس گھڑ سوار کو جانتا ہے؟ نہیں، نوید نے نفی میں گردن ہلائی، لیکن اگر وہ دوبارہ نظر آئے تو میں اسے دیکھتے ہی پہچان لوں گا۔ مستقبل قریب میں تو اس گھڑ سوار کے دکھائی دینے کا امکان نہیں نظر آ رہا، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، اور تم لوگ ڈھاٹا پوش حملہ آوروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر میرا شک غلط نہیں تو میں ایک حملہ آور کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں، امیر بخش نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہم گمان تم ان چکروں میں مت پڑو، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم جو کچھ بھی جانتے ہو مجھے بتاؤ، جلدی اور اچھی طرح سوچ کر، شاباش۔ کوچوان امیر بخش کی بظاہر سادہ سی بات میں میرے لیے کوئی سنسنی خیز انکشاف چھپا ہوا تھا۔ میرا تن بدن یکایک ہائی الرٹ ہو گیا تھا اور سماعت کوئی خوشخبری سننے کی منتظر تھی۔ ڈھاٹا پوش حملہ آور تعداد میں 4 تھے یا 5، یہ تو مجھے یاد نہیں، امیر بخش نے بتایا، لیکن ان میں سے ایک کا قد کاٹ، جسامت اور چال کو میں پہچان سکتا ہوں، وہ مجھے ظفری لگا تھا۔ کون ظفری؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ اس کا اصل نام تو ظفر علی ہے، لیکن سب اسے ظفری کہتے ہیں، امیر بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ظفر ایک پستہ قامت اور بھاری جسم کا مالک شخص ہے، اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ ہے مگر ہے بہت پھرتیلا۔ جب وہ حرکت میں ہوتا ہے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے کوئی فٹ بال لڑک رہا ہو۔ بھاری جسامت اور پستہ قامتی نے ظفری کی لمبائی اور چوڑائی کو ایک جیسا کر دیا۔ ہم نے فرض کر لیا کہ تم جس ڈھاٹا پوش حملہ آور کے بارے میں بتا رہے ہو وہ ظفری ہے، میں نے امیر بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب یہ بھی تو بتاؤ کہ ظفری ملے گا کہاں؟ میرے اس عام سوال کا جواب دیتے ہوئے امیر بخش نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، ظفری چودھری الیاس کومن کا خاص آدمی ہے اور یہ بندہ زیادہ تر ڈیرے پر رہتا ہے۔ اس زنجیر کی ساری کڑیاں ایک ایک کر کے آپس میں مل رہی تھیں۔ اس کیس کا ہر سراغ اور ہر اشارہ الیاس کومن کی ذات سے جڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنی کارروائی کو پٹری پر ڈالنے کے لیے بہت اچھا بریک تھرو مل گیا تھا۔ میں اذان فجر تک اسپتال میں نوید اور امیر بخش کے ساتھ موجود رہا، پھر یہ کہہ کر اٹھ گیا، آپ دونوں کو آج کا پورا دن اسپتال کے بستروں پر ہی آرام کرنا ہے، انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوگی، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، میں آپ لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری لے کر ہی آؤں گا۔
اس کے بعد میں نے اسپتال کے کمپاؤنڈ میں نماز فجر ادا کی، پھر اللہ کا نام لے کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب ہم مراد پور پہنچے تو سورج کافی اوپر اٹھایا تھا اور دھوپ نے پورے ماحول کو اپنی آغوش میں لے کر گرما رکھا تھا۔ میں اور فیض احمد باقاعدہ سرکاری یونیفارم میں گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ راستے میں نے فیض احمد کو ان معلومات سے آگاہ کر دیا تھا جو گزشتہ شب مجھے نوید علی اور امیر بخش کی زبانی پتہ چلی تھی۔ فیض احمد اس وقت خاصے جوش میں تھا کیونکہ ہماری تفتیش کی گاڑی کو دوڑنے کے لیے ایک باقاعدہ ٹریک مل گیا تھا۔ میں نے چودھری الیاس گھمن کی حویلی کا رخ نہیں کیا، بلکہ ہم گاؤں کی دوسری سمت سے اس ڈیرے کی طرف بڑھ رہے تھے جس کا ذکر امیر بخش نے کیا تھا۔ مذکورہ ڈیرہ نہر کے کنارے درختوں کے جھنڈ کے درمیان واقع تھا۔ یہ درخت دراصل آم کے باغات تھے اور تمام درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میرے مطلوبہ بندے ظفر علی عرف ظفری کو اسی ڈیرے پر ہونا چاہیے تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک گھوڑا سوار تیزی سے ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے عقب میں تھوڑے فاصلے پر 3 مزید گھوڑے بھی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے جن کی پشتوں پر سوار بھی موجود تھے۔ اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے تھے وہاں سے درختوں کے جھنڈ میں چودھری کا ڈیرا صاف نظر آ رہا تھا۔ ملک صاحب، یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ فیض احمد نے ان گھڑ سواروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری نگاہ بھی انہی لوگوں پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے سب سے آگے والے اکیلے گھڑ سوار کو دور ہی سے پہچان لیا۔ میں نے فیض احمد کے سوال کے جواب میں کہا، لگتا ہے چودھری نے مراد پور کی حدود میں جاسوسی کا ایک مربوط نظام قائم کر رکھا ہے۔ اسے ہماری خفیہ آمد کی خبر ہو چکی ہے۔ اوہو، حوالدار نے تشویش بھرے انداز میں کہا، یہ کمبخت چودھری ہمارے کام میں کہیں روڑے نہ اٹکا دے۔ اٹکا دے تو اٹکا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ آج یہ مجھے کسی بھی قسم کی کارروائی سے نہیں روک سکتا۔ میں اس کے تمام روڑوں کو تفتیش کے بلڈوزر کے نیچے کچل ڈالوں گا۔ تم نے ایک کام کرنا ہے۔ جی حکم ملک صاحب، وہ بے سنجیدگی سے بولا۔ میں چودھری کو باتوں میں لگاؤں گا، میں نے الیاس گھمن پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اس بیچ میں تم چپکے سے کھسک لینا اور ایک چکر لگا کر ڈیرے کی عقبی سمت نکل جانا، پھر نہر اور ڈیرے کے درمیان کسی جگہ رک کر ڈیرے پر کڑی نگاہ رکھنا۔ عین ممکن ہے کہ جب میں تفتیش نما ہانکا کروں تو ظفری ڈیرے کی عقبی جانب سے فرار ہونے کی کوشش کرے۔ ایسی صورت میں تم نے اسے بھاگنے کا موقع نہیں دینا، ٹھیک ہے نا؟ جی ملک صاحب۔ اگر امیر بخش کا اندازہ درست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا اندازہ درست ہوگا، تو ظفری اور اس کے ڈھاٹا پوش گھوڑا سوار ساتھیوں نے نوید علی اینڈ کمپنی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ چودھری الیاس گھمن کے اماں پر ہی کیا ہے۔ چودھری پر براہ راست ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے اس کی کارستانی کا ٹھوس ثبوت چاہیے، اور یہ ثبوت میں ظفری کی زبان سے اگلواؤں گا، لہٰذا ہمیں پہلی فرصت میں ظفری کو اپنی تحویل میں لینا ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، فیض احمد نے کہا۔ چند لمحات کے بعد وہ لوگ ہمارے سامنے تھے۔ چودھری الیاس نے تیکھی نظر سے مجھے دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، ادھر ہمارے گاؤں میں کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ میں آپ کا CID کا نظام چیک کرنے آیا تھا، میں نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ پھر آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ آپ کا نظام بڑا فعال ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس کے ثبوت کے طور پر آپ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولے والی نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا، پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں آپ سے خفا ہوں۔ ملک صاحب، قبل اس کے کہ میں الیاس گھمن کی حقیقی کی وجہ دریافت کرتا، حوالدار فیض احمد نے مجھے مخاطب کر لیا۔ پکے ہوئے آموں کی خوشبو مجھے مست کر رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2-4 آم چوس لوں۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ فیض احمد نے وہاں سے کھسکنے کے لیے یہ بہانہ تراشا تھا۔ میں نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قدرے شوخ لہجے میں کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم جس کام کی غرض سے یہاں آئے تھے وہ مکمل ہو چکا۔ اب تم میری طرف سے بالکل فری ہو، لیکن یہ باغات چودھری صاحب کی ملکیت ہیں، اخلاقی طور پر ان کی اجازت کے بغیر تمہیں کسی درخت سے ایک آم بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ میری کام مکمل ہو چکا والی بات نے چودھری کو چوکنا کر دیا تھا۔ فیض احمد سوالیہ نظر سے چودھری الیاس گھمن کو تکنے لگا۔ چودھری ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، حوالدار صاحب، ان باغات کو آپ اپنا ہی سمجھو، جتنا دل چاہے پیٹ بھر کر کھاؤ، اور اگر خواہش ہو تو تھیلے میں بھر کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ فیض احمد فوراً سے بیشتر چودھری کا شکریہ ادا کر کے گھوڑے کو ایک جانب بڑھا لے گیا۔ میں نے الیاس گھمن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ میں نے کل آپ کو اپنی حویلی آنے کی دعوت دی تھی، وہ ناراضی بھرے لہجے میں بولا، لیکن آپ نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، میں نے بے پرواہی سے کہا، کل نہیں تو آج میں آپ کی حویلی یاترا کر ڈالوں گا، اور آپ نے میری وہ بات بھی نہیں مانی۔ وہ شکایتی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کی ضرورت نہیں، مگر آپ نے اپنے ASI کی نگرانی میں لاش کو سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ ابھی تک چودھری ہی مجھ سے ہم کلام تھا، اس کے تینوں حواری چپ چاپ تھوڑے فاصلے پر موجود تھے۔ اس دوران میں وقفے سے فیض احمد کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لیتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حوالدار میری نظر کے فریم سے نکل گیا۔ یہ ایک اطمینان بخش صورتحال تھی، اور اس سے بھی زیادہ تسلی امیز یہ بات تھی کہ چودھری کے حواریوں میں سے کسی نے فیض احمد کی نگرانی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ میری پیشہ ورانہ مجبوری تھی چودھری صاحب،
میں نے اس کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ اسے قانون کا تقاضا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نوعیت کی اموات میں لاش کا پوسٹ مارٹم لازمی ٹھہرتا ہے۔ چودھری سے بات کرتے ہوئے میں نے اپنے اندرونی جذبات کو بڑی مہارت کے ساتھ قابو کر رکھا تھا۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات سے قطعاً یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میں اس کی کمینگی اور حرام زدگی سے اچھی طرح آگاہ ہو چکا ہوں۔ جب تک ظفری میرے ہتھے نہ چڑھ جاتا، اس نوعیت کی اداکاری کامیابی کے لیے ضروری تھی۔ پھر کیا رپورٹ آئی ہے پوسٹ مارٹم کی؟ اس نے اس استہزائی انداز میں دریافت کیا۔ ابھی بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا، میں نے چہرے پر مصنوعی فکرمندی طاری کرتے ہوئے کہا۔ اسپتال والوں نے ایک اڑنگا لگا دی ہے۔ میں نے آخری جملہ اتنی سادگی اور معصومیت سے ادا کیا تھا کہ اس نے آنکھیں سکیڑ کر سرسراتی ہوئی آواز میں مجھے استفسار کیا، کیسا اڑنگا؟ وہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اب انہوں نے اس کام کو 2 پیس کر دیا ہے، جیسا کہ 2 پیس سوٹ ہوتا ہے۔ اس کی الجھن میں حیرت بھی شامل ہو گئی۔ عجیب سے لہجے میں بولا، آپ کی بات میرے پلے نہیں پڑی۔ یہ میری نہیں، اسپتال والوں کی بات ہے چودھری صاحب۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، پہلے یہ بات میرے بھی پلے نہیں پڑی تھی، لیکن پھر انہوں نے مجھے سمجھا دیا۔ آپ مجھے بھی سمجھائیں، وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے چودھری صاحب، میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا۔ اسپتال والوں نے مجھے بتایا ہے کہ اب کسی مردے کا اکیلا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک زندہ انسان کا پوسٹ مارٹم بھی ہوگا۔ پوسٹ مارٹم؟ اس نے منہ بگاڑ کر دہرایا، یہ کیا بلا ہے؟ یہ بلا نہیں ہے چودھری صاحب، بلکہ ایک اسپیشل ٹیسٹ ہے، میں نے اداکاری کے معراج کو چھوتے ہوئے گھمبیر انداز میں کہا۔ پوسٹ یعنی کھال اور ماتم مطلب کھچائی۔ اس اسپیشل ٹیسٹ میں زندہ انسان کی کھال کھینچی جاتی ہے، اور اس ٹیسٹ کے لیے زندہ انسان کا انتخاب بھی اسپتال والے ہی کرتے ہیں۔ بشرا کی لاش کے لیے پوسٹ مارٹم کے ساتھ جس زندہ انسان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اس کا نام… کیا آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ وہ غصیلے انداز میں بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ نہ کرے چودھری صاحب، آپ کو یہ مذاق بہت مہنگا پڑے گا ملک صاحب۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں نے اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، آپ اسپتال والوں کے تجویز کردہ زندہ انسان کا نام نہیں جاننا چاہیں گے چودھری صاحب؟ بھاڑ میں گیا وہ بندہ، وہ کینہ توز نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، اور آگ لگے آپ کے اسپتال کو۔ میں نے جلدی پر ہائی آکٹین چھڑکتے ہوئے کہا، اسپتال کو آگ لگنے والی آپ کی خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی، البتہ اس زندہ انسان کے پوسٹ مارٹم کے بعد میں اسے بھاڑ میں ضرور ڈالوں گا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ بے حد چوکنا نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، میں یہاں ظفری کی تلاش میں آیا ہوں۔ پھر میں نے درختوں کے جھنڈ میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ ظفری اس ڈیرے پر ملے گا۔ آپ کو کسی نے بالکل غلط بتایا، وہ روب دار آواز میں بولا۔ میری معلومات غلط نہیں ہو سکتی، میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ ظفری اور ماکھا آپ کے 2 خاص ملازم ہیں، اور وہ دونوں اس ڈیرے پر ہی رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ظفری اور ماکھا میرے آدمی ہیں اور اسی ڈیرے پر رہ کر کاشتکاری کی نگرانی کرتے ہیں، وہ بڑی رونق سے بولا، لیکن ظفری اس وقت ڈیرے پر موجود نہیں۔ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ میں نے محض خانہ پوری کی غرض سے پوچھ لیا۔ وہ پرسوں شیخو پورہ گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا، چودھری نے بتایا۔ پھر پوچھا، آپ کو کس سلسلے میں ظفری کی تلاش ہے؟ بتایا تو ہے، ظفری کا پوسٹ مارٹم کرنا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ ڈکیتی کی ایک سنگین واردات میں مجھے مطلوب ہے۔ ڈکیتی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا۔ میں نے حقارت بھری نظر سے چودھری کی طرف دیکھا، پھر اپنا گھوڑا ڈیرے کی سمت بڑھاتے ہوئے بڑی صفاقی سے کہا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ رک جاؤ ملک صفدر حیات، وہ مجھے میرے نام سے مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں بولا۔ نہیں رک سکتا الیاس کمن، میں نے ترکی بد ترکی جواب دیا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور آپ سے تم تک کا سفر پلک چھپکتے میں طے کرتے ہوئے ہاں سے بدتمیز لہجے میں بولا، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، میں اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہوں، میں نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے اکھڑ انداز میں کہا۔ اس کے تینوں حاشیہ بردار اپنے گھوڑوں کو چلاتے ہوئے ہمارے عقب میں آ رہے تھے، جبکہ میرے اور الیاس کمن کے گھوڑے پہلو بہ پہلو قدم اٹھا رہے تھے۔ وہ اپنی کنگ سائز مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا، صفدر حیات، تم بہت غلط جگہ ہاتھ ڈالنے جا رہے ہو۔ اس کے انداز میں دھمکی چھپی ہوئی تھی، لیکن میں اس کی دھونس دھاندلی سے مرعوب یا خوفزدہ ہونے والا نہیں تھا۔ میں جو سوچ کر مراد پر آیا تھا وہ کر کے ہی مجھے یہاں سے لوٹنا تھا۔ میرے لیے اطمینان کا باعث یہ بات تھی کہ حوالدار فیض احمد نے احتیاطی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر ہی اس غلط جگہ پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا چودھری، میں نے بھی لحاظ مروت ادب و آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کھرے لہجے میں کہا۔ تم یہ روب کسی اور پر جا کر ڈالنا، میں تمہاری گیدڑ بھبکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون گیدڑ ہے اور کون شیر، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ چودھری الیاس کمن سے متھا لگانا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ پرواہ نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، مہنگے سستے کا حساب بعد میں کریں گے۔ میرے لہجے میں چودھری کے لیے اس قدر بے اتنائی اور حقارت بھری ہوئی تھی کہ وہ سلگ کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گراہٹ نے میرے سماعت تک رسائی حاصل کر لی۔
تمہیں سرکار نے وردی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم کہیں بھی دندناتے ہوئے گھس جاؤ؟ میں تمہاری شکایت اوپر تک پہنچاؤں گا۔ اوپر والے کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، میں نے اسے تپانے کی غرض سے کہا۔ اس ذات پاک نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، اور جہاں تک اس وردی کا معاملہ ہے تو میں نے کبھی کسی بے گناہ اور بے قصور کو خواہ تنگ نہیں کیا، اس لیے مجھے امید ہے کہ اوپر والا مجھے کسی بھی میدان میں شرمندہ نہیں کرے گا۔ میں تمہارے سینئر افسران کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سٹ پٹا کر بولا، اور تم کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہو؟ میں تو تھانے سے نکل کر مراد پور پہنچا ہوں، میں نے انتہائی سادگی سے کہا، اور ایک آدھ منٹ میں تمہارے ڈیرے کے اندر پہنچنے والا ہوں۔ میں پھر کہوں گا کہ ظفری شیخو پورا گیا ہوا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے بھڑکانے کی کوشش کی۔ تو تم ہاں اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو صفدر حیات۔ میں تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہوں۔ اگر تم نے تفتیش کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ظفری سے پہلے تمہیں آہنی زیور پہنا دوں گا۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو۔ وہ فنکار سے مشابہ لہجے میں بولا۔ میرے دو ٹوک اور بے مروت انداز نے اس کی جھوٹی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے عامیانہ انداز میں کہا، یہ مت بھولو کہ سرکار تمہیں ہمارے پیسوں سے تنخواہ دیتی ہے۔ وہ گھٹیا پن پر اتر آیا تھا، اس کی چھوٹی سوچ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن جواباً میں بھی اس کی سطح پر نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اسے پوچھا، وہ کیسے چودھری؟ ہم بڑے بڑے چودھری، زمیندار، نمبردار سالانہ سرکار کو جو لگان دیتے ہیں، اسی پیسے سے تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ وہ بڑی رونق سے بولا۔ ڈیرے کے گیٹ پر پہنچ کر میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، پھر چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بڑے زمیندار جتنا ٹیکس چوری کرتے ہو اس کا بھی مجھے بخوبی علم ہے۔ تم چاہے جتنی بھی گھٹیا باتیں کر لو، مگر نہ تو مجھے ڈیرے میں داخل ہونے سے روک سکتے ہو اور نہ ہی اپنے نمک ہار ظفری کی گرفتاری بچا سکتے ہو۔ میرے دو ٹوک انداز اور چٹانی لہجے نے چودھری کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ چند لمحات تک وہ حشم کی نظر سے مجھے گھورتا رہا، پھر اس کے چہرے پر شیطانی چمک نمودار ہوئی۔ اگلی لمحے وہ بڑے عجیب سے لہجے میں بولا، تم اس ڈیری کی تلاشی کا شوق پورا کر لو، لیکن میں ایسے ہی خالی خولی تمہیں اندر نہیں گھسنے دوں گا۔ بات ختم کرتے ہی وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور کہا، اس ڈیرے کی خانہ تلاشی کے لیے تمہیں عدالت سے سرچ وارنٹ لے کر آنا پڑے گا۔ تم میرے شکوک کو یقین میں بدل رہے ہو چودھری، میں نے تیکھے انداز میں کہا۔ کار سرکار کے بیچ تم جو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ظفری کے ساتھ تمہیں بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں گی۔ میں نے تو اصول کی بات کی ہے، وہ رکھائی سے بولا۔ کسی بھی گھر کی تلاشی کے لیے قانوناً سرچ وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے، میں نے گراہٹ آمیز لہجے میں کہا، اور پھر پوچھا، تمہیں سرچ وارنٹ دیکھنا ہے؟ ہاں دکھاؤ، مذاقہ حیز انداز میں مسکرایا۔ لو دیکھو، میں نے پاٹدار آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیرے کے دروازے پر ایک زوردار لات رسید کر دی۔ میری اس لات میں 6 ہارس پاور کی طاقت تھی۔ یہاں گیٹ کی اندرونی کنڈی کمزور تھی۔ ایک طوفانی دھماکے کے ساتھ گیٹ کے دونوں پٹ واہ ہو گئے۔ چودھری ہکا بکا مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میرے جارحانہ انداز کو دیکھ کر اس کی عقل دنگ رہ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسی ہنگامہ خیز کارروائی پر اتر آؤں گا۔ قبل اس کے کہ چودھری کی حیرت ٹوٹتی، میں بھرا مار کر ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی وقت فیض احمد کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ للکار کر کسی سے کہہ رہا تھا، رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ صورتحال کو سمجھنے میں مجھے قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ حوالدار کو میں نے ڈیرے کی عقبی جانب ریڈ الرٹ رہنے کو کہا تھا۔ اگر وہ کسی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کا ایک یہی مطلب تھا کہ کوئی ڈیرے کی عقبی دیوار پھلانگ کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور اغلب امکان یہی تھا کہ یہ کوئی ظفری ہی ہوگا۔ باقی جہاں تک حوالدار کی اس دھمکی کا تعلق تھا کہ وہ گولی مار دے گا، تو یہ کھوکھلی دھمکی تھی، کیونکہ فیض احمد کے پاس اس وقت کسی قسم کی کوئی گن نہیں تھی۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے، اور میں ڈیرے کے صحن میں دوڑ لگا کر عقبی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ ڈیرے کی چوہدی کی اونچائی بمشکل 4 فٹ تھی۔ میں نے اس دیوار کے اوپر سے فیض احمد کو ایک لمبے تڑنگے آدمی کے تعاقب میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ بندہ کسی بھی صورت میں ظفری نہیں ہو سکتا تھا۔ کوچوان امیر بخش نے ظفری کے بارے میں مجھے جو معلومات فراہم کی تھی، ان کے مطابق وہ پستہ قامت اور بھاری جثے کا مالک تھا۔ علاوہ ازیں اس کی چال میں بھی لنگڑاہٹ تھی۔ جب وہ بھاگتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی فٹ بال لڑک رہا ہو، جبکہ یہ بندہ نہ تو لنگڑا رہا تھا اور نہ ہی اس کا قد پستہ تھا۔ میرے ذہن نے چیخ کر کہا، یہ ماکھا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس ڈیرے پر چودھری کے 2 خاص بندے رہا کرتے تھے، ظفری اور ماکھا۔ یقیناً یہ ماکھا ہی تھا۔ اس نے ڈیرے کے گیٹ پر میرے اور الیاس گمن کے بیچ ہونے والی گفتگو کو سن لیا تھا، اور وہ جان گیا تھا کہ میں کن خطرناک عزائم کے ساتھ وہاں پہنچا ہوں۔ اس لیے اس نے عقبی دیوار پھلانگ کر راہ فرار اختیار کی تھی۔ فیض احمد جلد ہی اس کے سر پر پہنچ گیا اور اسے قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن ماکھا کچھ زیادہ ہی پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے پلٹ کر جوابی حملہ کیا۔ فیض احمد کو ماکھا سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ مار کھا گیا۔ نتیجے میں حوالدار چاروں خانے چت زمین پر پڑا تھا۔ ماکھا نے فیض احمد کو دھوبی پاٹ مارا تھا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ ماکھا مراد پور کا ایک جانا مانا ہوا پہلوان بھی تھا۔
فیض علی کو زمین چٹانے کے بعد ماکا نے نہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس دوران میں دیوار پھلانگ کر ڈیرے کی حدود سے باہر نکل چکا تھا۔ ماکا فیض احمد پر سوا سیر ثابت ہو رہا تھا، لہٰذا میں ایکشن میں آ گیا۔ میں نے اپنے سروس ریوالور سے ایک ہوائی فائر کیا اور اس کے ساتھ ہی بآواز بلند گرج کر کہا، ماکا جہاں ہو وہیں رک جاؤ، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہارے بھیجے میں سوراخ کر دوں گا۔ گولی کی آواز کے ساتھ دی جانے والی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ ماکا کے دوڑتے ہوئے قدموں کو بریک لگ گئے۔ اس دوران میں دوڑتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچ گیا اور ریوالور کو ماکا پر تانتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، ہینڈز اپ۔ ماکا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس اثناء میں حوالدار فیض احمد بھی ہمارے قریب پہنچ گیا۔ میں نے حوالدار سے کہا، اس 30 مارخان کو گرفتار کر لو۔ فیض احمد کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل تو کی مگر باندازے دیگر۔ فیض احمد نے وہاں آتے ہی ماکا پر لاتوں اور گھوسوں کی برسات کر دی۔ وہ اپنی ہضمیت کا حساب چکتا کرنا چاہتا تھا، پھر ماکا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ میری ہتھ کڑی کھول دے تھانے دارا، وہ زخمی سانپ کے مانند پھنکار کر بولا، ورنہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اوئے بکواس بند کر، میں نے تیش کے عالم میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا، پھر غضبناک انداز میں اضافہ کیا، یہ ہتھ کڑی تو اب جیل میں جا کر ہی کھلے گی۔ وہ مجھے دھمکانے کی کوشش کرنے لگا، میرا نام ماکا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں الیاس گھمن صاحب کا خاص بندہ ہوں۔ تیرے چودھری کی تو میں… فیض احمد نے ماکا کو ایک ناقابل اشاعت گالی سے نوازا، پھر اس کی پنڈلی کے سامنے والے حصے پر اپنے سرکاری بوٹ سے ایک زوردار ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے زبان سے مزید ایک لفظ بھی نکالا تو مار مار کر میں تمہیں باندر بنا دوں گا۔ پنڈلی کے سامنے والا حصہ بہت ہی نازک اور حساس ہوتا ہے، یہاں پر ہڈی کھال کی گہرائی میں نہیں بلکہ بالکل اوپن ہوتی ہے۔ حوالدار کے ہیوی بوٹ کی طوفانی ٹھوکر کھا کر وہ بلبلانے پر مجبور ہو گیا۔ اوپر سے میرے شفاق انداز نے اس کے ہوش کا سوا ستہ ناس مار دیا۔ وہ بے دریغ مجھے اور حوالدار کو مغلظات میں تولنے لگا۔ اس دوران میں چودھری الیاس گھمن اپنے حواریوں سمیت وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے فاتحانہ نظر سے اسے دیکھا اور سلگانے والے انداز میں کہا، چودھری، میں سرچ وارنٹ کے بغیر ہی تمہارے اس بندے کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس کے پیٹ میں جتنی بھی گندگی بھری ہوئی ہے، جب یہ اگلے گا تو پھر میں سرچ وارنٹ نہیں بلکہ اریسٹ وارنٹ کے ساتھ تمہاری گردن ناپنے حویلی آؤں گا۔ اس طرح مجھے حویلی میں بلانے کی تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہمارے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا۔ انتہائی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اس نے اپنی جھوٹی شان کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، صفدر حیات، تم چودھری الیاس گھمن کی پہنچ سے واقف نہیں ہو، تمہیں بری طرح پچھتانا پڑے گا، دیکھا جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے ہاسیاتناک لہجے میں کہا، تم ڈی سی کے پاس جاؤ یا گورنر سے ملو، آئی جی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ یا وزیر اعلیٰ کے آداب بجا لاؤ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں حق کی راہ پر چلتے ہوئے قانونی تقاضے پورے کر رہا ہوں اور جیت ہمیشہ حق ہی کی ہوتی ہے۔ چودھری، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پورے بدن پر تیل مل کر کسرت شروع کر دو، خوب ڈنڈ بیٹھ کے لگا کر تیار ہو جاؤ، میں کسی بھی وقت تمہاری گوشمالی کے لیے مراد پرانے والا ہوں۔ وہ مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگا جیسے کچا ہی چبا ڈالے گا۔ میں نے اس کی مندانہ نگاہ کی پرواہ نہیں کی اور اس کی اونچی اونچی دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر مار کر وہاں سے چلا آیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل بابر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بابر فوراً حاضر ہو گیا۔ اس نے مجھے سیلیوٹ کرنے کے بعد مؤدبانہ لہجے میں کہا، جی ملک صاحب، کیا حکم ہے؟ بابر علی تفتیشی شعبے کا اسپیشلسٹ تھا۔ مجرموں کی زبان کھلوانے کے اس کے پاس 101 گر تھے۔ وہ ایک ہٹا کٹا جلاد صورت پولیس اہلکار تھا۔ بابر علی، میں نے ماکا جٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل کو مخاطب کیا، یہ مراد پور کا ایک جان اور مانا ہوا پہلوان ہے، لیکن اس وقت یہ اپنے فن پہلوانی کو نکھار بخشنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں اسے تمہاری شاگردی میں دیتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ تم اسے حاصل خاص داؤ پیچ سکھاؤ گے۔ بابر علی، میں نے ماکا جٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل کو مخاطب کیا، یہ مراد پور کا ایک جانا اور مانا ہوا پہلوان ہے، لیکن اس وقت یہ اپنے فن پہلوانی کو نکھار بخشنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں اسے تمہاری شاگردی میں دیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تم اسے حاصل خاص داؤ پیچ سکھاؤ گے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ وہ ماکا کو ایسی نظر سے دیکھنے لگا جیسے قصاب بکرے کو دیکھتا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ چہرے پر پراسرار خوشی کو سجاتے ہوئے بولا۔ شاباش، میں نے توصیفی نگاہ سے بابر علی کی طرف دیکھا اور کہا، میں مانتا ہوں کہ تم ایک سچے فنکار ہو، لیکن ایسے دیو کے ہارڈ گڈ نہیں کھولنا، بس اس کی زبان کا تالا کھولنا ہے۔ جی ملک صاحب، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں آپ کی خواہش کے مطابق اس مریض کا علاج کروں گا، یہ آپ کو صحیح سلامت ملے گا اور اس کی زبان ٹیپ ریکارڈر کی طرح بج اٹھے گی۔ اس موقع پر حوالدار فیض احمد بھی کمرے میں موجود تھا۔ اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور منت ریز لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ سے میری ایک درخواست ہے۔ ہاں بولو، میں نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، اگر آپ ماکا جٹ کو میرے حوالے کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں فیض احمد کی اس التماس کے پس منظر سے بخوبی آگاہ تھا۔
माका ने उधर मुरादपुर में धोबी पाट मारकर जिस बुरे अंदाज में हवालदार को ज़मीन पर पटका था, फैज़ अहमद उस वाक़े को उस वक़्त तक भूल नहीं सकता था जब तक वो माका की अजीम शान दुर्गत न बना डालता। इस मरहले पर मैंने फैज़ अहमद को मायूस करना मुनासिब न समझा और नहायत ही ठहरे लहजे में कहा, माका जट को मैं आप दोनों के हवाले कर रहा हूँ, तुम अपने अपने फ़न का मुजाहरा करके इसकी खातिरदारी करो। मैं कुछ देर के लिए थाने से बाहर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो उस वक़्त तक तुम्हारा काम पाया तकमील को पहुँच जाना चाहिए। ओके ओके मलिक साहब। और बैक ज़ुबान होकर बोले, इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि बाज़ औक़ात मुजरिमों की ज़ुबान खुलवाने के लिए जो तफ्तीशी हथकंडे आजमाए जाते हैं उन्हें इंसानी हकूक़ की अलमबरदार तंजीमों की ज़ुबान में इंसानी सोच सलूक कहा जाता है, लेकिन ये सब कुछ करना हमारी मजबूरी बल्कि तफ्तीश का हिस्सा है। दोपहर के वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचा और अपने सीनियर ऑफिसर को सूरत हाल से आगाह करने के बाद अपनी अब तक की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश कर दी। मैंने उन्हें बताया कि तफ्तीश के सिलसिले में किस नौइयत की मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने मेरी कोशिशों को सराहा और मुझे हर किस्म की कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। मुझे इस बात का यकीन दिलाया गया कि महकमा इस केस में हर मुमकिन हद तक मुझसे ताउन करेगा। मुझे हिदायत की गई कि अगले रोज़ मैं अदालत से चौधरी इलियास घुम्मन की हवेली के सर्च वारंट भी निकलवा लूँ और अगर मैं ज़रूरत महसूस करूँ तो चौधरी की गिरफ्तारी का हुक्मनामा भी हासिल कर लूँ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से निकलकर मैं ज़िले अस्पताल चला गया ताकि ASI नवीद अली और कोचवान अमीर बख्श की मिजाज पुरसी कर सकूँ। जब आज अलील सुबह मैं अस्पताल से रुखसत हुआ था तो वो दोनों होशो हवास में थे, ताहम उनकी जिस्मानी हालत को तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता था। अब जो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो कदरे बेहतर थे। मैंने मुतल्लिका डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का मशवरा यही था कि आज का दिन उन्हें अस्पताल में ही रहने दिया जाए ताकि उनकी मुनासिब देखभाल की जा सके। उसने बताया कि आइंदा रोज़ वो उन्हें डिस्चार्ज कर देगा। मैंने डॉक्टर के मशवरे पर साथ किया। मैं काफ़ी देर तक उनके पास बैठा इधर उधर की बातें करता रहा। ASI को मैंने आज की मुरादपुर वाली कार्रवाई के बारे में मुख्तसरन बताया। वो निकाहत भरे लहजे में बोला, मैं माका जट को अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक तजर्बेकार और माहिर पहलवान है। आपने उसे ज़ेर करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैंने माका से कोई अखाड़े में दो हाथ नहीं किए जो उसकी गिरफ्तारी को मेरा अजीम कारनामा तस्वुर किया जाए। मैंने साफ कोई का मुजाहरा करते हुए कहा, माका ने फैज़ अहमद को धोबी पाट मारकर चारों शाने चित कर दिया था। उसकी इस कारकर्दगी से लगा कि वो फ़न पहलवानी में काफ़ी महारत रखता है। आप माका को बाबर और फैज़ के हवाले कर आए हैं। ASI ने मानी खैज़ अंदाज में कहा, बाबर तो माका की जो खातिरदारी करेगा सो करेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि फैज़ अपनी बेइज्जती का सूद दर सूद बदला चुकाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मलिक साहब, आपने माका जट को गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचा दिया। अमीर बख्श कोचवान जो काफ़ी देर से खामोश लेटा हमारी बातें सुन रहा था, मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, लेकिन असल मसला उस वक्त हल होगा जब जफरी आपकी गिरफ्त में आएगा। चौधरी ने मुझे बताया था कि जफरी वकूआ से पहले शेखुपुरा गया हुआ है। मैंने कहा, लेकिन मैं चौधरी की बात पर भरोसा नहीं कर सकता। माका मेरे हत्थे चढ़ चुका है। आज की तारीख में मैं माका की ज़ुबान से जफरी का पता ठिकाना उगलवा लूँगा। जफरी और माका एक साथ चौधरी के डेरे पर रहते हैं और ये दोनों चौधरी के ख़ास बंदे हैं। आपने सही कहा मलिक साहब, अमीर बख्श तायदी अंदाज में बोला। चौधरी इलियास घुम्मन इन दोनों पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जफरी उसका खास बंदा है। अहम नौइयत के मंसूबों में चौधरी जफरी ही से काम लेता है। ये लंगड़ा टिंगू जितना ज़मीन के ऊपर नज़र आता है ना, उससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है। लोग इसकी पस्ता कामती और माजूरी से धोखा खा जाते हैं। बेबस मजलूम और लाचार दिखाई देने वाला यह बंदा बड़ा अय्यार और चालबाज है थानेदार साहब। जब ये मेरे हथे चढ़ेगा तो इसकी सारी चालाकी चालबाजी फुर्ती निकल जाएगी और किसी को अपना नाम बताते हुए इसकी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ जंगल के नज़दीक ढाटा पोश घुड़सवारों ने हमारे साथ जो कार्रवाई की उसमें अमीर बख्श के बकौल जफरी पेश था। ASI नवीद अली गहरी संजीदगी से बोला, इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि यह सब कुछ चौधरी इलियास घुम्मन के इशारे पर किया गया था। आपने बताया था कि चौधरी बुशरा की लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसके ढाटा पोश हमलावरों ने आनन फानन हमें जदोकोब करके बुशरा की लाश को तांगे समेत गायब कर दिया। मैं तुम्हारे ख्यालों से इत्तफाक करता हूँ नवीद, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मैं अपने तौर पर इस नतीजे पर पहुंच चुका हूँ कि बुशरा की लाश का पोस्टमार्टम होने में चौधरी का कोई बड़ा नुकसान छुपा हुआ था और लाश का पोस्टमार्टम ना होने की सूरत में उसे कोई फ़ायदा पहुँचने वाला था। बस अब ये पता चलाना बाकी है कि चौधरी के इस फ़ायदे नुकसान की नौइयत क्या है और इस राज तक मुझे माका और जफरी पहुँचाएंगे। मलिक साहब, अमीर बख्श ने मिन्नत रेज़ अंदाज में कहा, वो तांगा ही मेरे रोज़गार का वाहिद ज़रिया था। मैं तो ये सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि मेरी रोज़ी रोटी का क्या होगा। तुम्हारा तांगा और असगर अली की बीवी बुशरा की लाश एक साथ गायब हुए हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए रसानियत भरे लहजे में कहा, हैं कि नहीं? जी जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोला, मुझे हर कीमत पर बुशरा की लाश को बाजियाब करना है ताकि फिलफौर उसका पोस्टमार्टम कराया जा सके। जब बुशरा की लाश मिलेगी, और मुझे यकीन है कि वो जल्द अज जल्द मिलेगी,
تو اس لاش کے ساتھ ہی تمہارا تانگا بھی مل جائے گا، لہٰذا اب تمہیں اپنے تانگے کے لیے پریشان ہونے کی بجائے اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے جس کے کرم کے طفیل تم اس وقت زندہ ہو، ورنہ ظفری اینڈ کمپنی نے تو تم لوگوں کو انا لیلا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولا۔ ماکھا ہو یا ظفری، یہ سب چودھری الیاس کھمن کے غلام اور اس کے اشارے کے منتظر و محتاج ہیں۔ ASI نے کہا۔ ہمارا اصل ٹارگٹ تو چودھری ہوا نا؟ بالکل، الیاس کھمن ہی ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، میں نے قطعی انداز میں کہا، اور میں اسی کو گھیرنے کے لیے یہ سارا کشٹ اٹھا رہا ہوں۔ میں الیاس کھمن کو ایسے طریقے سلیقے سے شکار کروں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کل شام تک میں اپنا مقصد حاصل کر لوں گا انشاءاللہ، نوید علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں تھوڑی دیر مزید ان کے پاس بیٹھ کر اٹھایا۔ جب میں تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار فیض احمد اور ہیڈ کانسٹیبل بابر علی میرے پاس آ گئے۔ ان کے چہرے فاتحانہ تاثرات سے چمک رہے تھے۔ میں نے باری باری ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ کافی حوصلہ افزا ہے ملک صاحب، فیض احمد نے جوشیلے انداز میں کہا۔ بابر مانی خیز لہجے میں بولا، میں نے گاڑی کی سروس کر دی ہے، آپ تھوڑی سی بھی ریس دیں گے تو یہ مچی مچائی ہوئی گاڑی گولی کی رفتار سے دوڑنے لگے گی۔ اس کی زبان کے سارے قفل کھل چکے ہیں، اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو میں گاڑی کو گیراج سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ تم 15 منٹ کے بعد ماکھا کو میرے کمرے میں لے آؤ، میں خود اسے سوال جواب کروں گا۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے ہی میں نماز مغرب ادا کی۔ میں نماز سے فارغ ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل ماکھا جٹ کو میرے پاس لے آیا۔ ماکھا کی حالت ناگفتہ بہ ہو رہی تھی۔ میں نے بابر علی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور ماکھا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ملتجیانہ انداز میں بولا، بشرا کو پیش آنے والے واقعے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ کیا حوالدار اور ہیڈ کانسٹیبل نے تمہاری اس بات کا یقین کر لیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جناب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، یہ دونوں بہت ہی ظالم اور سفاک انسان ہیں، انہوں نے مجھے مارنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ میں بہت رحم دل اور خدا ترس انسان ہوں۔ میں نے ماکھا پر ایک نفسیاتی حربہ آزمایا۔ میں تمہیں ایک تھپڑ بھی نہیں ماروں گا اور تمہاری ہر بات کا یقین بھی کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ میں نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ پہلے بیٹھ جاؤ پھر بات کرتے ہیں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا یہ رد عمل عین فطری تھا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں فیض احمد اور بابر علی نے اسے جن کڑی آزمائشوں سے گزارا تھا، اس کے بعد میرا یہ رویہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد وہ ایک چوبی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر الجھی ہوئی رحم طلب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کا نفسیاتی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہوئے کہا، میری شرط بس اتنی سی ہے کہ تم مجھ سے کسی بھی طرح کی غلط بیانی نہیں کرو گے۔ میں جو بھی پوچھوں اس کا بالکل صحیح اور سچا جواب دو گے تو میں تمہاری ہر بات کا یقین کروں گا اور تمہیں ایک تماچا تک نہیں ماروں گا۔ لیکن مجھے ذرا سا بھی محسوس ہوا کہ تم مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو تو میں تمہارا جو حشر کروں گا وہ بات کی بات ہے۔ فوری طور پر تو میں تمہیں ہفتہ 10 دن کے لیے حوالدار اور ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دوں گا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد ہراساں لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ سے رتی برابر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ کو خدا کا واسطہ آپ مجھے ان درندوں کے حوالے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں نے کہا، ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم اپنی بات پر کتنے پکے ہو۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ڈیرے سے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی تھی؟ جناب، میں نے آپ کو چودھری صاحب کے ساتھ گرما گرمی کرتے سن لیا تھا، وہ بتانے لگا۔ آپ ظفری کی تلاش میں ڈیرے پر آئے تھے، مجھے یہی محسوس ہوا کہ ظفری کو وہاں غیر حاضر پا کر آپ مجھے گرفتار کر لیں گے، بس میں نے اسی ڈر سے دوڑ لگا دی تھی۔ تمہارے بقول، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، بشرا کو پیش آنے والے واقعے میں جب تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر تھا؟ جناب، سیانے کہتے ہیں کہ گئیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، ماکھا، تم نے بہت اچھی مثال دی ہے، خون ہمیشہ گئیوں کے ساتھ ہی پستا ہے، اس لیے اسے گئیوں کے ساتھ ہی چکی میں پیسنا پڑتا ہے۔ تم بھی ظفری کے ساتھ گئیوں اور گن کے مانند ایک ڈیرے پر ساتھ رہتے ہو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ جھجھری لیتے ہوئے بولا۔ ان دو جلادوں نے تو پیس کر میری ہڈیوں کا سرما بنا ڈالا ہے۔ ظفری اس وقت کہاں ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ تم مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ کر چکے ہو ماکھا، اب میں تمہاری زبان سے حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی چاچی کے گھر میں ہے۔ ماکھا نے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی کیفیت میں رہ کر بلاخر سچ بول ہی دیا۔ چاچی غفورہ کے گھر؟ یہ غفورہ مراد پور کی وسنیک ہے؟ نہیں جناب، غفورہ موضع اسلام گنج میں رہتی ہے، اس نے بتایا۔ اسلام گنج نامی یہ چھوٹا سا قصبہ مراد پور سے 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ٹھنڈا پانی پیو گے؟ جی پیوں گا، وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ پیاس کی وجہ سے میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور کانسٹیبل سے کہا کہ ماکھا جٹ کو ٹھنڈا پانی پلائے۔ اس کے بعد میں نے فیض احمد کو ضروری ہدایت دینے کے بعد گمبھیر انداز میں کہا، تم 2 کانسٹیبلز کو لے کر اسی وقت موضع اسلام گنج روانہ ہو جاؤ۔ مجھے ہر حال میں صبح سے پہلے ظفری تھانے میں چاہیے۔ جب تک تم واپس نہیں آؤ کہ میں اپنے کوارٹر میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ جی ملک صاحب،
وہ دانت پیستے ہوئے ہنسے خطرناک لہجے میں بولا، ظفری نے محکمہ پولیس پر بہت سا قرض چڑھا دیے، اس قرض کی ایک ایک پائی اتارنا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا۔ ظفری کی گرفتاری کے حوالے سے مطمئن ہونے کے بعد میں دوبارہ ماکھا جٹ کے پاس آ گیا۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ تفتیش کا عمل آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تو ظفری کل سے اپنی چاچی غفورہ کی بغل میں چھپا بیٹھا؟ جی بالکل، اس نے متصر جواب دیا۔ تو میرا اندازہ درست تھا، الیاس گمن نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، ظفری کو آخری مرتبہ کل تم نے کہاں دیکھا تھا اور کتنے بجے؟ کل دوپہر میں جب آپ اصغر علی کے گھر میں موقع کی کارروائی کر رہے تھے تو ظفری میرے پاس آیا تھا، ماکھا نے بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے اسلام گنج جا رہا ہے اور چند دن ادھر ہی رکے گا۔ چودھری کا ضروری کام؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ظفری نے اس ضروری کام کی وضاحت کی تھی؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ ضروری کام کیا تھا، میں نے زہر خند لہجے میں کہا، پھر ASI اینڈ کمپنی کو پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کیا اور آخر میں نظریہ ضرورت کے تحت چھوٹی سی غلط بیانی بھی کر دی۔ ASI نوید علی اور کوچوان امیر بخش کی لاشیں میں نے جنگل میں دریافت کر لی ہیں۔ امیر بخش کے تانگے اور بشرا کی لاش کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ میری بات سن کر ماکھا جٹ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ لکنت زدہ لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا، کیا واقعی یہ دونوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں؟ پھر وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب آپ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں، اس واقعے سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ سچ بولو گے، اور میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اگر تم سچ بولو گے تو میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اور تم پر مکمل بھروسہ کر رہا ہوں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کل والی ڈھاٹا پوش گھڑ سواروں کی کارروائی میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے۔ ظفری نے میری تفتیش کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ الیاس گمن کے ایما پر کیا، لہٰذا میں انہی دو افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ تمہیں اپنے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے نفسیاتی ٹریٹمنٹ نے خاطرخواہ نتائج دیے تھے۔ میں نے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، تھوڑی دیر پہلے تمہاری زبان سے دو اہم باتیں نکلی ہیں۔ نمبر 1، بشرا کو پیش آنے والے واقعے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ نمبر 2، ظفری کے کسی بھی فعل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تمہارے ان بیانات کی وضاحت سننا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ وقوعہ کی رات بدنصیب بشرا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ظفری کے فعل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگا تھا، اس لیے اس نے اندر کی کہانی کھول دی۔ میری نظر میں ماکھا کی بیان کردہ کہانی ایک مکمل اور تفصیلی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ظفری کی کافی عرصے سے بشرا پر بری نگاہ تھی۔ وقوعہ کی رات اصغر علی کو گھر میں موجود نہ پا کر اس کو منمانی کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے بشرا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس فعل بد کے دوران میں بشرا جذباتی صدمے سے جان کی بازی ہار گئی۔ ظفری نے بشرا کے ساتھ بڑی درندگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بشرا کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکی اور وہ تار تار عصمت کے ساتھ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں نے ماکھا جٹ کی بات کو تحمل سے سنا۔ اس کے خاموش ہونے پر کہا، بشرا کی موت کے بعد ظفری نے اس کے لباس کو درست کیا اور پھر اسے گھر کے کمرے میں اس طرح پھانسی پر لٹکایا کہ یہ خودکشی کا واقعہ نظر آئے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر سب کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو پھر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے ماکھا کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، کون سی بات جناب؟ ظفری بشرا کی عزت کا ہتھیارہ تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار بھی۔ میں نے بدستور ماکھا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ظفری نے مردہ تباہ حال بشرا کو پھانسی دے کر خودکشی کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی، یہاں تک تو ٹھیک ہے بات، لیکن چودھری الیاس گمن بشرا کے پوسٹ مارٹم کے خلاف کیوں تھا؟ وہ بشرا کی موت کو اصغر علی کے کھاتے میں لکھوانے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ اس نے مجھ سے ایسی باتیں کیوں کی جن سے بشرا کی کردار کشی کا پہلو اجاگر ہوتا تھا؟ اصل میں چودھری صاحب کو ڈر تھا کہ آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ اور رک رک کر بولا، کس بات کا ڈر؟ کون سی حقیقت؟ یہی کہ بشرا نے خودکشی نہیں بلکہ موت کے بعد اسے پھانسی دی گئی ہے۔ یہی کہ بشرا نے خودکشی نہیں کی بلکہ موت کے بعد اسے پھانسی دی گئی ہے۔ مگر چودھری نے تو خود انہی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میرے لہجے میں الجھن برقرار۔ وہ بھی بشرا کی موت کو خودکشی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کے مطابق بشرا ایک بدکار عورت تھی۔ اصغر علی کافی عرصے سے اس کی بدایمانیوں کو برداشت کر رہا تھا۔ جب اصغر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے فرید نگر جانے کا ناٹک کیا، پھر رات میں واپس آ کر اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر اسٹور روم کی چھت سے لٹکا دیا۔ بیوی کو لٹکا کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کی عدم موجودگی میں بشرا نے خودکشی کر لی تھی۔ مجھے بتاؤ چودھری کیوں اصغر علی کو بشرا کے قتل میں ملوث کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف اس کا حمایتی بھی بنا ہوا تھا؟ چودھری نے خود مجھ سے کہا تھا کہ اصغر علی نے غیرت کا مظاہرہ کر کے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کرے، خواہ اصغر کی بدنامی ہوگی۔ چودھری صاحب کو اصغر کی بدنامی سے کوئی مطلب نہیں تھا تھانے دار صاحب، ماکھا انکشاف انگیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر چودھری کو کس بات سے مطلب تھا؟
चौधरी साहब अपने बंदों को बचाना चाहते थे। वो गहरी संजीदगी से बोला, अगर लाश का पोस्टमार्टम होता तो फिर दो बातें खुल जाना थी। एक तो ये कि बुशरा ने खुदकुशी नहीं की जब उसे फांसी दी गई, इससे पहले उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी, और दूसरी बात यह कि मौत से कबल उसकी आबरू रेजी की गई थी। पोस्टमार्टम में ये हकायक छुप नहीं सकते थे। लेकिन तुमने कहा कि चौधरी अपने बंदों को बचाना चाहता था। तुम किन बंदों का जिक्र कर रहे हो? बुशरा के साथ तो सिर्फ जफरी ने गलत काम किया था ना। मेरे इस इफ्सार का जवाब देने से पहले माखा ने एक लम्हा सोचा, फिर किसी फैसले पर पहुंचने के बाद मजबूत लहजे में कहने लगा, वकुआ की रात जफरी ने अकेले हवस का खेल नहीं खेला था। फिर मैंने इस्तरारी अंदाज में पूछा, और कौन था उस बदबहत के साथ? अब्बास कुम्मन, माखा ने ठहरे हुए लहजे में बताया। ये अब्बास कुम्मन कौन है? चौधरी साहब का छोटा भाई, उसने जवाब दिया। अब्बास कुम्मन और जफरी में काफ़ी गहरी दोस्ती है। ओहो! मैं गहरी सांस लेकर रह गया। इस केस के तमाम पहलू रोज़े रोशन की तरह मुझ पर अयां हो गए थे। माखा ने खुशामदाना अंदाज में कहा, थानेदार साहब, मैंने अपना वादा निभाते हुए आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अब आपने मुझे चौधरी साहब के गज़ब से बचाना है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने आपसे ये बातें की हैं तो वो मेरे अनगिनत टुकड़े करके नहर में फिकवा देंगे। चौधरी की तरफ से तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैंने तशफ़ी अमेज़ लहजे में कहा। तुमने अगर अपना वादा निभाया है तो मैं किसी भी कदम पर अहद शिकनी नहीं करूँगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सारा मलबा जफरी पर डाल दूँगा। वो किस तरह? रोलचन अमेज़ हैरत से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, मैंने एक टीम को इस्लामगंज रवाना कर दिया। वो थोड़ी देर में जफरी को गिरफ्तार करके यहाँ ले आएंगे। तुमसे हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में मैं जफरी से कड़ी पूछताछ करूँगा, और इस पुछपरतीत से पहले मैं जफरी को कुछ देर के लिए फैज़ अहमद और बाबर अली के हवाले करूँगा। तुम अपने ज़ाती तजुर्बे की बिना पर बताओ कि मेरे इन दो एहलकारों से खातर मदारात कराने के बाद जफरी झूठ बोलने की जुर्रत कर सकेगा? बिल्कुल नहीं थानेदार साहब, एक झुझरी लेने के बाद बोला। आपके ये दोनों बंदे तो पत्थरों को भी बोलने पर आमादा कर लेते हैं। बस तो फिर ठीक है, बस तो फिर तुम इत्मीनान रखो कि तुम पर कोई आँच नहीं आएगी, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। मैंने तफ्तीश के दौरान में तुमसे पूछा, जफरी कहाँ है? तुमने जवाब दिया, वो शेखुपुरा गया हुआ है। मैंने दरियाफ्त किया, जफरी के रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं? तुमने 3-4 जगहों के नाम बताए, जिनमें मौजा इस्लामगंज भी शामिल था। इसके बाद जफरी की गिरफ्तारी के लिए मैंने जो भी कार्रवाई की वो मेरा ज़ाती मंसूबा था। इसमें तुम्हारी कोई कोताही और दोष नहीं है, ठीक है ना? जी, मैं समझ गया। मैंने माखा जट का बयान कलमबंद करके उसका अंगूठा लगवा लिया और ठहरे हुए लहजे में कहा, यह महज कागजी कार्रवाई है, इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो खुश होते हुए बोला, अब मैं जाऊँ? तुम्हें एक आध दिन मजीद हवालात में गुजारना होगा, मैंने अटल लहजे में कहा। इस केस का ऊँट किसी करवट बैठ जाए फिर मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। तो तुम चौधरी को अगर अभी छोड़ दिया तो चौधरी को तुम पर शक हो जाएगा और तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने माखा जट को दोबारा हवालात में भेज दिया। निसफ शब के करीब इस्लामगंज वाली टीम वापस आ गई। फैज़ अहमद जफरी को गिरफ्तार करके अपने साथ लाया था। मैंने फैज़ अहमद से कहा कि वो जाकर आराम करे और जफरी को बाबर अली के हवाले करते हुए कहा, बाबर अली, तुम्हारे लिए नई खुराक आ गई है, इसमें कोई साझेदारी भी नहीं, तुमने अकेले ही इस पर हाथ साफ करना है। ओमानी खास अंदाज में बोला, आप फिक्र ही ना करें मलक साहब, मैं इस लंगड़े की चाल और ढाल को तीर की तरह सीधा कर दूंगा। फिर वो जफरी को एक ज़ोरदार धक्का देते हुए करख्त लहजे में बोला, आओ, ऑपरेशन से पहले मैं तुम्हें अपनी लेबॉर्ट्री की सैर करा दूँ। मैंने बाबर अली को अच्छी तरह वो पॉइंट्स ज़हन नशीन करा दिए जिन पर जफरी से एक बाले जुर्म कराना था, खासतौर पर यह नुकता कि ASI और कोचवान की लाशें पुलिस को जंगल से मिल गईं। ये एक ऐसा दाव था कि जफरी फर अपने काले करतूतों की कहानी सुनाने पर मजबूर हो जाता और ख़ुद को बचाने के लिए वो चौधरी के खिलाफ बयान देने पर तैयार हो जाता। मैंने बाबर अली को यह भी समझा दिया कि वो जफरी से कहे कि अगर वो हकीकत का इकरार कर लेगा तो मैं उसे सुल्तानी गवाह यानी वादा माफ गवाह बना लूँगा। इसके बाद मैं अपने क्वार्टर में आ गया। मैंने दोनों हवालातियों को अलग अलग रखने की ताकीद भी कर दी थी। आइंदा रोज़ सुबह ही सुबह मैं अदालत पहुंच गया और चौधरी लियाज कुमन को काबू करने के लिए सरकारी मंतर लेकर वो थाने आ गया। इस दौरान में बाबर अली ने जफरी से एक बाले जुर्म करवा लिया था। जफरी ने बता दिया था कि उसने बुशरा की लाश को जंगल के किस हिस्से में दफन किया था। अमीर बख्श वाला तांगा तो मौजा इस्लामगंज ही से बाजियाब कर लिया गया था। मैंने जफरी का बयान कलमबंद करके उसका अंगूठा लगवाया और उससे वादा किया कि अगर वो अदालत में हकायक को बयान करेगा तो उसके साथ खास रियायत करके उसे सजाए मुँह से बचा लूँगा। इन 2 दिनों में मैंने चौधरी लियाज कुमन की अंदरूने खाना और बैरून खाना हर नौयत की मालूमात और हालात से आगाही भी हासिल कर ली थी। चुनांचे मैं हवलदार फैज़ अहमद और 2 मुस्तैद कांस्टेबल्स इम्तियाज़ हुसैन और फिरोज शाह को साथ लिया और पूरी तैयारी के साथ चौधरी की हवेली पर चढ़ाई कर दी। जब चौधरी को पता चला कि मैं उसे और उसके छोटे भाई अब्बास कुमन को गिरफ्तार करने आया हूँ तो वो आपे से बाहर हो गया। सांप से मुशाबे मुनकार में उसने मुझसे कहा, सफदर हयात, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो यूं मुंह उठाए चले आए हो। चौधरी, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे बाप का घर है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई अब्बास कुमन को इस घर से बेघर करने आया हूँ। तुम्हारे दोनों नमकहार इस वक्त मेरी तहवील में है। दोनों? उसने सवालिया नज़र से चौंक कर मुझे देखा। हाँ, दोनों।
ماں کا تو ایک دم بیکار ہے، لیکن ظفری بہت کام کا بندہ ثابت ہوا ہے۔ اس کا اقبالی بیان تم دونوں بھائیوں کو ساری زندگی جیل میں سڑانے کے لیے کافی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا غیظ و غضب دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ حقارت آمیز لہجے میں بولا، تم نے چودھری الیاس گھمن کے قہر کو للکار کر اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ میں صرف اپنے مالک کے قہر سے ڈرتا ہوں چودھری، میں نے ترکی با ترکی کہا۔ تمہارے جیسے بدکماش اور بد کردار چودھریوں کو تو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ میں اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے والے کی زبان گدی سے کھچوا کر چیل کبوں کو کھلا دیتا ہوں۔ وہ منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولا، 1 منٹ کے اندر میری حویلی سے دفع ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تم سے زیادہ برا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم دونوں عاقبت نااندیش بھائیوں کا عدالتی پروانہ گرفتاری بھی ہے میرے پاس۔ تھوڑی دیر پہلے آتش زیر پا دکھائی دینے والا چودھری ایک دم ڈھیلا پڑ گیا اور معتدل انداز میں بولا، اچھا تو تم سرچ وارنٹ ساتھ لائے ہو؟ سرچ وارنٹ بھی اور ریسرچ وارنٹ بھی۔ میں نے معنی خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، پہلے میں تمہاری اس پکی حویلی کی سرچ کروں گا اور پھر دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے تھانے ٹرائل روم میں تم پر ریسرچ کروں گا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، میں تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتا، مجھے وہ وارنٹ دکھاؤ۔ میں نے اپنی جیب میں سے حویلی کی مکمل تلاشی اور چودھری گھمن برادران کی گرفتاری کے وارنٹ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ پھر دونوں کانسٹیبل سے تحقیرانہ انداز میں کہا، چودھری کے چھوٹے بھائی عباس گھمن کو ڈھونڈ کر باہر نکالو۔ پھر میں نے فیض احمد سے کہا، حوالدار چودھری کو گرفتار کر لو۔ میرے خطرناک تیور اور غیر متزلزل ارادے کو دیکھ کر چودھری قدرے نرم پڑ گیا۔ وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ بولا، آپ نے میرے 2 خاص بندوں کو حراست میں لے لیا ہے، ساری کارروائی انہیں پر ڈال دیں۔ ہم بھائیوں کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو کہیں گے میں آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ چودھری تم سیدھی طرح گرفتاری دیتے ہو یا میں پورے مراد پور کے سامنے جوتے مارتے ہوئے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں، وہ بھی ہتھ کڑی پہنا کر؟ میں نے ہر لحاظ اور ہر مربت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، پھر حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، فیض احمد تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ حوالدار نے آگے بڑھ کر چودھری کو آہنی زیور پہنا دیا۔ اسی وقت تو دونوں کانسٹیبلز عباس گھمن کو دھکے دیتے ہوئے ہمارے قریب پہنچ گئے۔ میں نے عباس گھمن کو بھی ہتھ کڑی لگائی اور پہلی فرصت میں چودھری برادران کو تھانے لے آیا۔ چودھری الیاس گھمن کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر اس کی جاں بخشی کرنے والا نہیں ہوں۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب میں علیحدگی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور نفرت آمیز لہجے میں استفسار کیا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابھی معاملہ تھانے کے اندر ہی ہے ملک صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ آپ بڑے بااختیار تھانے دار ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ آواز دبا کر بولا، سرکار مرنے والے کو تو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کیس کا سارا ملبہ ماکا اور ظفری پر ڈال دیں، اس کے بدلے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ کان کھول کر سن لو الیاس گھمن، میں نے کبھی لاشوں کا کاروبار نہیں کیا۔ میں نے اس کے کان کے کیڑے جھاڑتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، بکروں کی قربانی سے یہ بلا ٹلنے والی نہیں۔ موجودہ صورتحال 2 ہٹے کٹے مرکھنے بیلوں کی قربانی کا مطالبہ کر رہی ہے، نہیں چودھری برادران کی صحت مند قربانی۔ البتہ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم مجھے کس طرح خوش کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیں نا جناب، وہ اپنی گھٹیا سوچ کو زبان تک لاتے ہوئے بولا، پولیس کی اس نوکری سے آپ کو ملتا ہی کیا ہوگا؟ اگر میری تجویز پر عمل کریں تو میں آپ کو مالا مال کر دوں گا، 5000 10,000 یا جتنے بھی آپ کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ بس اس معاملے کو ادھر ہی رفع دفع کر دیں۔ تو گویا تم مک مکا کرنا چاہتے ہو، آپ یہی سمجھ لیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ چودھری میں مک مکا کے لیے تیار ہوں، میں نے اس کے دل کی بات کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ مک مکا میری شرائط پر ہوگا۔ اس کی جان میں جان آئی، آپ حکم کریں سرکار، وہ بے حد فدویانہ انداز میں بولا، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ ہر شرط؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، وہ اضطراری لہجے میں بولا، اگر آپ ہم دونوں بھائیوں کو اس مصیبت سے نکال دے تو میں آپ کا ہر مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہوں۔ ظفری کو تو میں کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتا، میں نے اپنے مقصد کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے کہا۔ اب ظفری اور ماکھا کا جو جی چاہیں حشر نشر کریں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، وہ خود غرضیانہ انداز میں بولا۔ آپ ہم دونوں بھائیوں کو چھوڑنے کی قیمت بتائیں، میں آپ دونوں کو دید کے قانون کی بنا پر چھوٹ دے سکتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خون بہا میں اصغر علی کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں، وہ ہاتھ سے توانا لہجے میں بولا۔ آپ بتائیں کتنے میں مک مکا ہو جائے گا؟ یہ معاملہ محض رقم دینے سے حل نہیں ہوگا چودھری، میں نے اپنا مقصد الیاس گھمن پر واضح کرتے ہوئے کہا۔ تم ایک بھاری رقم تو اصغر علی کو دو گئی، چونکہ اس کی عزت کا خون ہوا ہے، لہٰذا خون بہا میں تم اسے عزت بھی دو گے۔ میں سمجھا نہیں، وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں اصغر علی کی بیوی کو کیسے زندہ کر سکتا ہوں؟ تم کیا، بشرا کو کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا، پھر آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اصغر کا گھر بس جائے، میں نے سرسراتی آواز میں کہا، اسی ہفتے یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ وہ جلدی سے بولا، میں آج ہی اصغر کی شادی مراد پور کی کسی لڑکی سے کروا دیتا ہوں۔ نہیں چودھری، اصغر کو مراد پور کی کسی بھی ABC لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ خون بہا کون دے رہا ہے؟ وہ سختہ بولا۔ بس تو پھر اصغر علی کی شادی بھی آپ کے گھر میں ہوگی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ مراد پور کی حویلی کا داماد بنے گا۔
آپ ہوش میں تو ہیں؟ اور بپرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں ہوش میں ہوں، جبھی تو دید کی تجویز پر عمل کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہاری بیٹی جمیلہ 2 سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی، تم جمیلہ کو خون بہا میں اصغر کی بیوی بنا سکتے ہو، اس طرح جمیلہ اور اصغر کا گھر بھی بس جائے گا اور آپ دونوں بھائی بھی ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ رہو گے، بلکہ آپ دونوں کی جان بخشی بھی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے جاگیردارانہ خون نے جوش مارا۔ تو پھر مکا کو بھول جاؤ، میں نے قطعی انداز میں کہا۔ اصغر کو تو بہت سی عورتیں مل جائیں گی شادی کے لیے، لیکن جمیلہ کو باپ اور چاچا کبھی نہیں مل سکے گا۔ میں تم دونوں بھائیوں کے خلاف ایسا مضبوط کیس بناؤں گا، اگر تمہیں پھانسی کی سزا نہیں بھی ہوئی تو تم دونوں جیل کی سنگلا دیواروں کے پیچھے زندگی بھر سڑتے رہو گے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو میں ایسا کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس تم دونوں بھائیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ چودھری الیاس کھمن چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اسے بند گلی میں پہنچا دیا تھا۔ اقرار کی صورت میں ناک کٹتی تھی اور انکار کرنے پر گردن کٹتی تھی۔ وہ اندر سے بہت گھٹیا اور چھوٹا انسان تھا۔ ایسے افراد کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، ان کا شمار غیرت میں کٹ مرنے والوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ چودھری الیاس کھمن نے بھی میرے مطالبے کے سامنے گردن جھکا لی، گویا وہ مکا کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو کافی سنسنی خیز لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی لازمی سے کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔